أما بعد قال الله سبحانه وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحجاج والعمار وفد الله إن دعوه أجابهم وإن استغفروه غفر لهم أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا محترم دوستو، میرے بھائیو، الحمدللہ 4 روزہ حج تربیتی پروگرام کا کل سے آغاز ہو چکا ہے۔ آج اس کی دوسری نشست ہے، جس میں انشاءاللہ حج کی 3 اقسام، حج افراد، حج تمتع اور حج قران کا اجمالی تعارف آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ اور حجاج کرام عموماً جو حج کرتے ہیں وہ حج تمتع ہے، اور اس کے 2 حصے ہیں، ایک عمرہ اور دوسرا حج۔ انشاءاللہ آج کی اس نشست میں حج تمتع کی تفصیل شروع ہوگی، اور اس کا پہلا مرحلہ جو عمرہ ہے وہ آپ کی خدمت میں بیان کیا جائے گا۔ حج ایک بہت بڑی سعادت ہے، اسلام کا 5واں رکن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کی بنیاد جن 5 ستونوں پر رکھی ہے، ان میں 5واں اہم ترین ستون وہ حج ہے۔ آپ نے فرمایا بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج البیت۔ کہ اسلام کی بنیاد اللہ تعالیٰ نے 5 ستونوں پر رکھی ہے۔ ایک کلمہ طیبہ اور اللہ کی وحدانیت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی گواہی دینا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان المبارک کے روزے رکھنا اور حج کرنا، بیت اللہ کا حج کرنا۔ حج صاحب استطاعت لوگوں پر فرض ہے اور بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ ای الاعمال افضل، افضل ترین عمل کون سا ہے؟ افضل ترین عمل کون سا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل عمل تو ایمان ہے، ایمان باللہ۔ انہوں نے عرض کیا ثم ماذا، اس کے بعد کون سا افضل عمل ہے؟ آپ نے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ انہوں نے پوچھا ثم ماذا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ تیسرے نمبر پر اس کے بعد کون سا عمل ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج مبرور، حج مبرور یہ سب سے افضل عمل ہے۔ اس پر اخراجات بہت آتے ہیں اور بظاہر اس میں مال نکلتا ہے، حقیقت میں اس سے دنیا بھی بنتی ہے، آخرت بھی بنتی ہے۔ بظاہر اس میں لاکھوں روپے نکل جاتے ہیں، اور خطیر رقم سن کر بعضوں کے دل دھڑکنے لگتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ حج کی برکت سے اللہ تعالیٰ دنیا کی فراوانی بھی عطا فرماتے ہیں۔ اس میں مال میں کمی نہیں ہوتی، بلکہ اس سے اضافہ ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا تابعوا بین الحج والعمرہ، حج عمرہ کثرت سے کیا کرو۔ کیوں؟ فإنہما ینفیان الفقر والذنوب کما ینفی الکیر خبث الحدید والذہب والفضہ۔
حج عمرہ کثرت سے کرنے سے فقر کے دروازے بھی بند ہوتے ہیں، فقر دور ہوتا ہے، اور گناہ انسان کے ایسے معاف ہوتے ہیں جیسے زنگ آلود لوہا، میلا کچیلا سونا چاندی بھٹی میں ڈالو اور وہ آگ میں جلے اور واپس آئے تو زنگ اتر چکا ہوتا ہے، لوہا چمکدار ہوتا ہے اور زیور بھی چمکتا ہوا باہر آتا ہے۔ ایسے ہی جب آدمی آداب کے ساتھ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے عین مطابق، آپ کے طریقے کے عین مطابق حج کو صحیح معنوں میں سیکھ کر کرتا ہے تو جب واپس آتا ہے تو فقر و فاقے کے دروازے بھی بند ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ مالی فراوانی بھی عطا فرماتے ہیں، اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ اس کے اخلاق میں چمک دمک پیدا فرماتے ہیں، اس کے ایمان کو ایک جلا ملتی ہے، روشنی ملتی ہے، اس کے ایمان میں چمک پیدا ہوتی ہے، روشنی پیدا ہوتی ہے، صفات میں چمک آتی ہے۔ تو یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ تو حج کی 3 قسمیں ہیں، ایک حج افراد ہے اور ایک حج قران ہے اور ایک حج تمتع ہے۔ مختصر ان کا خلاصہ یہ ہے کہ حج افراد میں صرف حج ہوتا ہے، اس میں عمرہ نہیں ہوتا۔ یہاں سے آدمی جب احرام باندھتا ہے تو اس میں یہ نیت کرتا ہے یا اللہ میں حج کرنا چاہتا ہوں، اس حج کو میرے لیے آسان فرما، قبول فرما، اور حج کی نیت سے وہ تلبیہ پڑھتا ہے اور کہتا ہے اللہم حجتن، اللہم حجتن، حج، اور پھر تلبیہ پڑھتا ہے لبیک اللہم حجتن، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ حج افراد ہے۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے، جب آدمی یہاں سے جائے گا حرم میں تو یہ حج کا احرام باندھنے والا یہاں سے جب چلا جائے، یکم ذی قعدہ کو جائے، جیسے یکم ذی قعدہ سے فلائٹیں شروع ہو جاتی ہیں، ورنہ حج کا یہ احرام یکم شوال سے بھی باندھا جا سکتا ہے۔ یکم ذی قعدہ کو جائے یا 10 ذی قعدہ کو جائے یا 20 کو جائے یا یکم ذی الحجہ کو جائے یا 5 ذی الحجہ کو جائے، ہر حال میں جب چلا جائے یہ حلال ہوگا 10 ذی الحجہ کو قربانی کے بعد۔ رمی اور قربانی کرنے کے بعد یہ جا کر حلال ہوگا۔ تو یہ احرام چونکہ کافی لمبا ہو جاتا ہے، بہت لمبا ہو جاتا ہے، اور یہ پورا عرصہ احرام میں گزارنا پڑتا ہے، اور احرام کی ساری پابندیاں ہیں کہ خوشبو نہ لگاؤ، سلا ہوا کپڑا نہ پہنو، سر نہ ڈھانکو اور چہرہ نہ چھپاؤ، بڑی پابندیاں ہیں۔ تو ان پابندیوں کی رعایت مشکل ہے، اس لیے عام طور پر لوگ حج افراد نہیں کرتے۔ حج افراد اگر کوئی کرتا ہے تو وہ کرتا ہے جو بالکل آخری فلائٹوں میں جاتے ہیں، 5 ذی الحجہ 6 ذی الحجہ کو جاتے ہیں، تو یہیں سے حج افراد کہ انہوں نے نیت کر لی، اب یہ وہاں جا کر عمرہ نہیں کریں گے بلکہ طواف قدوم کریں گے، ایک طواف کریں گے، پھر 8 ذی الحجہ کو مینا جائیں گے اور پھر 9 کو عرفات جائیں گے، تو باقی آگے وہی کام کریں گے جو دوسرے حجاج کرام بھی کرتے ہیں۔ اس کا نام ہے حج افراد۔ اور دوسرا ہے حج قران۔ حج قران کیا ہے؟ حج قران یہ ہے کہ آدمی یہاں سے بیک وقت حج اور عمرہ دونوں کا احرام باندھے، دونوں کا احرام باندھے، یا شروع میں حج کا احرام باندھے مگر عملی طور پر حج کے مناسک ادا کرنے سے پہلے پہلے عمرے کو بھی شامل کر لے، میقات سے پہلے پہلے عمرے کو بھی شامل کر لے، تو یہ آدمی قارن کہلاتا ہے، اور اس کا حج حج قران ہوگا۔ یہ کیا کرے گا؟ یہ وہاں جا کر پہلے عمرہ کرے گا، عمرہ کرنے کے بعد عمرے میں طواف اور سعی کرنے کے بعد یہ شخص حلق نہیں کروائے گا بلکہ بدستور احرام میں رہے گا
اور 8 ذی الحجہ کو یہ منا جائے گا، پھر آگے عرفات، اور پھر وہاں سے واپسی دوسرے حجاج کرام کی طرح 10 ذی الحجہ کو رمی اور قربانی کروانے کے بعد یہ شخص حلال ہوگا۔ اس میں بھی احرام لمبا ہو جاتا ہے، اس میں بھی احرام لمبا ہوتا ہے، اور اس میں حج بھی ہے، عمرہ بھی ہے۔ اور تیسرا ہے حج تمتع۔ حج تمتع گھر سے چلتے ہوئے آفاق سے صرف عمرے کی نیت کرنا، یا اللہ میں عمرے کی نیت کر رہا ہوں، اس عمرے کو میرے لیے آسان فرما، قبول فرما، پھر عمرے کی نیت سے وہ تلبیہ پڑھے، تو یہ شخص جب حرم میں پہنچے گا پہلے عمرہ کرے گا، عمرے کا طواف اور سعی کرنے کے بعد یہ حلق کروائے گا یا قصر کروائے گا اور حلال ہو جائے گا۔ احرام کی چادریں اتار کر اپنے سلے ہوئے کپڑوں میں، عام کپڑوں میں آ جائے گا، احرام کی پابندیاں اس پر ختم ہو جائیں گی۔ اب اسے 5 دن رہنا ہے، 10 دن رہنا ہے، جتنے دن رہنا ہے عام لباس میں رہے گا۔ 8 ذی الحجہ کو یہ دوبارہ احرام باندھے گا حج کا، وہیں حرم سے، اور سیدھا جائے گا مینا، اور وہاں سے جو دوسرے حجاج کرام کریں گے، مینا جانے کے بعد قران والے، افراد والے، تمتع والے سب ایک جیسے مناسک ادا کرتے ہیں، آگے کوئی فرق نہیں ہے۔ بس اتنا فرق ہے کہ جو حج افراد کرتا ہے اس کے ذمے قربانی نہیں ہے، اس کے ذمہ قربانی نہیں ہے، واجب نہیں ہے، ہاں مستحب یہ ہے کہ وہ بھی قربانی پیش کرے۔ اور جو حج تمتع اور حج قران کرتا ہے اس پر لازم ہے کہ وہ دم تمتع، دم قران، شکرانے کا دم پیش کرے۔ اور یہ دم کس لیے ہوتا ہے؟ اس شکرانے میں ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک سفر میں حج اور عمرہ دونوں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی، ورنہ حج کے لیے الگ سفر ہوتا، عمرے کے لیے الگ سفر ہوتا، دونوں اللہ تعالیٰ نے ایک سفر میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی، تو اس لیے یہ دم شکر ادا کیا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ ورود کے بعد سن 10 ہجری میں اپنی زندگی کا جب آخری احرام حج فرمایا تو ذوالحلیفہ سے جب آپ چلے تو فمنا من اہل بعمرہ، ہمارے قافلے میں کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے صرف عمرے کا احرام باندھا ہوا تھا اور انہوں نے آگے جا کر حج تمتع کرنا تھا۔ وَمِنَّا مَنْ أَحَلَّ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ، اور کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے حج اور عمرہ دونوں کا احرام باندھا ہوا تھا اور حج قران کر رہے تھے۔ وَمِنَّا مَنْ أَحَلَّ بِحَجٍّ، اور کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے حج افراد اور افراد کا احرام باندھا ہوا تھا اور حج افراد کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 25 یا 26 ذی القعدہ کو مدینہ طیبہ سے چلے تو قافلے میں تینوں طرح کے لوگ تھے، صرف عمرہ کرنے والے بھی تھے جنہوں نے حج تمتع کرنا تھا، صرف عمرے کا احرام باندھنے والے، حج اور عمرہ دونوں کا احرام باندھنے والے، اور صرف حج کا احرام باندھنے والے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں جنہوں نے صرف عمرے کا احرام باندھا تھا وہ مکہ آئے، انہوں نے طواف اور سعی کی، عمرے کے مناسک ادا کیے، فحل، پھر وہ حلال ہو گئے، عام کپڑوں میں آ گئے۔ اور جنہوں نے حج اور عمرہ دونوں کا احرام باندھا ہوا تھا یا صرف حج کا احرام باندھا تھا وہ 10 ذی الحجہ کو جا کر حلال ہوئے، اس سے پہلے وہ حلال نہ ہو سکے نہ ہو سکتے تھے۔ ان 3 قسموں میں سب سے افضل قسم ہے حج قران، چونکہ اس میں مشقت زیادہ ہے، مجاہدہ زیادہ ہے، یہ عام طور پر احرام لمبا ہو جاتا ہے، ہر آدمی اخیر میں نہیں جاتا، اکثر حجاج کرام ذی القعدہ میں جا رہے ہوتے ہیں تو یہ احرام کبھی 20 دن ہو جاتا ہے، کبھی 1 مہینے کا ہو جاتا ہے، کبھی 1 چلے کا ہو جاتا ہے، اور کبھی 10 دن کا ہوتا ہے۔ اس میں مشقت زیادہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی زندگی کا آخری حج فرمایا وہ حج قران تھا۔
آپ کا حج حج قران تھا۔ شروع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف حج کا احرام باندھا، اور اس زمانے میں، آپ کے زمانے میں، یہ ایک روایت تھی کہ حج کے مہینوں میں عمرہ کرنا بہت ہی معیوب سمجھا جاتا تھا، اور اللہ تعالیٰ کو یہ رسم توڑوانی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالحلیفہ میں صرف حج کا احرام باندھا۔ جب آپ چلے اور وادی عقیق میں پہنچے، جبرائیل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے، عرض کہ یا رسول اللہ، یہ بڑی مبارک وادی ہے، آپ یہاں اتر کر نماز پڑھیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ حج میں عمرے کو بھی شامل فرمائیں۔ چنانچہ آپ نے اس وقت فرمایا اللہم حج لبیک اللہم حجتا وعمرتا، تو اب عمرہ بھی شامل ہو گیا۔ تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حج حج قران تھا۔ چنانچہ جب آپ مکہ مکرمہ میں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف فرمایا اور سعی کی۔ سعی کرنے کے بعد مروہ پر آپ نے صحابہ سے فرمایا لو ان استقبلت من امری ما استدبرت لم اسق الهدی وجعلتها عمرة، کہ میرے پاس ہدی کا جانور ہے، اگر ہدی کا جانور نہ ہوتا تو میں حلال ہو جاتا۔ اور جن لوگوں نے صرف عمرے کا احرام باندھا ہے اور ان کے ساتھ ہدی کا جانور نہیں ہے تو وہ عمرہ کر کر حلال ہو جائیں، وہ حلال ہو جائیں، اور جن کے ساتھ قربانی کے جانور ہیں وہ حلال نہ ہوں، وہ 10 ذی الحجہ کو جا کر حلال ہوں گے۔ تو حج قران سب سے افضل ہے، چونکہ اس میں مشقت زیادہ ہے، مشقت زیادہ ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قافلے میں جو صحابہ شریک تھے، کچھ افراد کرنے والے بھی تھے، قران کرنے والے بھی تھے، اور تمتع کرنے والے بھی تھے، اس لیے قیامت تک کے لیے یہ تینوں قسمیں جائز ہیں۔ اپنی سہولت کے اعتبار سے جو مجاہدے والے ہیں، ریاضت والے ہیں، وہ قران کر لیں، اور جن میں زیادہ ہمت نہیں ہے اور ڈر ہے اور مسائل سے بھی زیادہ واقفیت نہیں ہے، کہیں ایسا نہ ہو کوئی ایسی غلطی جنایت ہو جائے جس میں دم لازم ہو جائے، تو ان کے لیے آسان ہے حج تمتع کرنا۔ اور عموماً حجاج کرام جو حج کے لیے جاتے ہیں، کوئی 95% لوگ حج تمتع کرتے ہیں، اس لیے ہم حج تمتع کا طریقہ آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ تو حج تمتع کا طریقہ یہ ہے، مختصر یہاں اپنے مقام سے، آفاق سے حج تمتع اور قران۔ ایک بات اور، جو لوگ حرم میں رہتے ہیں یا حل میں رہتے ہیں، حرم کے باہر کچھ جگہ ہے اس کو حل کہتے ہیں، اور ایک مخصوص بیت اللہ شریف کے گرد زمین کا ٹکڑا ہے، اس کو حرم کہتے ہیں، اور اس ٹکڑے کے باہر ایک خاص دائرے کے اندر ایک جگہ ہے، اس کو حل کہتے ہیں۔ اور حل کے باہر جو لوگ ہیں دنیا کے آخری کنارے تک چاروں طرف، اس کو کہتے ہیں آفاق۔ مثلا ہم لوگ جو بڑے میقات سے پیچھے پیچھے رہتے ہیں وہ آفاقی کہلاتے ہیں۔ مدینہ منورہ آفاق میں ہے، چونکہ مدینہ سے جب آدمی مکہ کی طرف چلتا ہے ذوالحلیفہ بڑا میقات آتا ہے، تو باہر سے آنے والوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ حدود مقرر فرمائی کہ باہر سے آنے والا اگر مکہ مکرمہ میں جا رہا ہے تو اس حد سے گزرتے ہوئے لازم ہے اس پر یا حج کا احرام ہو یا عمرے کا احرام ہو۔ یہ جو حج کی تینوں قسمیں ہیں، یہ تینوں قسمیں ان لوگوں کے لیے ہیں جو آفاق میں رہتے ہیں، اور جو لوگ حرم میں رہتے ہیں یا حرم کے باہر حل کے اندر رہتے ہیں وہ صرف حج افراد کر سکتے ہیں، قران اور تمتع نہیں کر سکتے، اس لیے کہ حج قران اور تمتع کا اللہ تعالیٰ نے حکم احکامات جہاں بیان فرمائے اس آیت کے تحت بیان فرمائے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور آگے فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، اسی سے آگے چل کر فرمایا ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، کہ یہ تمتع اور قران ان لوگوں کے لیے ہے جو مسجد الحرام کے آس پاس رہنے والے نہ ہوں، یعنی نہ حرم میں رہتے ہوں
نہ حرم نہ حل میں رہتے ہوں. یہ حج تمتع قیران باہر کے لوگ کر سکتے ہیں، اندر والے صرف حج افراد کریں گے. مکہ مکرمہ میں کوئی آدمی رہتا ہے وہ صرف حج افراد کرے گا، حج افراد. اور جدہ میں کوئی رہتا ہے وہ حج افراد کرے گا. حرم کے باہر اور میقات کے اندر جو لوگ رہتے ہیں وہ بھی صرف حج افراد کریں گے. اور یہ انتظام اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرمایا کہ باہر سے جو لوگ آ رہے ہیں حرم میں ان کو زیادہ سے زیادہ موقع ملے. جو حرم میں رہنے والے ہیں وہ جب چاہیں عمرہ کر لیں، جب چاہیں عمرہ کر لیں. تو باہر سے آنے والوں کو عمرے کی سعادت حاصل ہو جائے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ انتظام فرمایا. تو باہر والوں کے لیے تینوں قسموں میں سے جس قسم کے مطابق احرام باندھنا چاہیں باندھ سکتے ہیں. اور حرم کے اندر جو لوگ رہتے ہیں یا حل میں رہتے ہیں وہ صرف حج افراد کر سکتے ہیں. تو آفاق سے جو لوگ جاتے ہیں تو ان کے لیے عام طور پر وہ حج تمتع کرتے ہیں، اسی میں ان کو سہولت ہوتی ہے. تو اس لیے حج تمتع کا طریقہ آپ کی خدمت میں عرض کیا جا رہا ہے. حج تمتع میں دو حصے ہیں، ایک عمرہ اور ایک حج. گھر سے چلتے ہوئے، آفاق سے چلتے ہوئے، میقات سے پہلے آدمی صرف عمرے کی نیت کرتا ہے اور اس نیت میں حج شامل نہیں ہوتا. ذہن میں ہوتا ہے لیکن زبان سے جو الفاظ ادا کرتا ہے وہ یہی ادا کرتا ہے، اللہم انی ارید العمرہ فیسرھا لی وتقبلھا منی. یا اللہ میں عمرے کا ارادہ کرتا ہوں، اس کو میرے لیے آسان فرما، قبول فرما. پہلے عمرہ کرتا ہے، عمرے کے مناسک ادا کرنے کے بعد وہ حلق یا قصر کروا کر حلال ہو جاتا ہے اور اپنے سادہ کپڑوں میں آ جاتا ہے. پھر 8 ذی الحجہ کی صبح کو یا 7 ذی الحجہ کی شام کو وہ حرم ہی سے پھر حج کا احرام باندھتا ہے اور مینا کی طرف روانہ ہو جاتا ہے. تو حج کا طریقہ اگلی نشست میں آئے گا. ابھی انشاءاللہ عمرے کا طریقہ آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے گا. تو عمرے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے چونکہ احرام باندھنا ہے، عمرے کے اندر احرام ایسے ہے جیسے نماز میں اللہ اکبر کہنا، تکبیر تحریمہ، اور حلق کروانا ایسے ہوتا ہے جیسے سلام پھیرنا. اللہ اکبر جب آدمی نماز میں کہتا ہے بہت سی چیزیں حرام ہو جاتی ہیں، بات چیت نہیں کر سکتا، کھا نہیں سکتا، پی نہیں سکتا، بہت سی چیزیں حرام ہو جاتی ہیں. اور جیسے ہی سلام پھیرتا ہے وہ سب کچھ پھر حلال ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے احرام میں پابندیاں آتی ہیں. احرام گویا تکبیر تحریمہ کی طرح ہے، اور احرام سے پہلے اس کی تیاری ضروری ہے. اور تیاری یہ ہے کہ کچھ ضروری چیزیں خرید لی جائیں. خرید لی جائیں. 2 چادریں ہوں اور بیلٹ ہو، نقد رقوم اور پاسپورٹ وغیرہ رکھنے کے لیے، اور ایک چپل کی تھیلی ہو جس میں جو وہاں پر بہت زیادہ کام آتی ہے، جس میں چپل ڈال کر آدمی اپنے ساتھ رکھتا ہے، ورنہ کہیں بھی رکھنے سے وہ ادھر ادھر ہو جاتی ہے، پھر آدمی کو پریشانی ہوتی ہے. اسی طرح ایک بیگ اس کا بھی انتظام پہلے سے کر لیا جائے. یہ کچھ چیزیں پہلے سے خرید کر رکھ لیں. اور جب احرام باندھنے کا ارادہ ہو تو سب سے پہلے غسل کریں اور جسم کی صفائی کریں. غیر ضروری بال اور ناخن وغیرہ تراش لیں، اچھی طرح غسل کریں. اور اس غسل کے 2 مقاصد ہیں. یہ غسل 2 مقصد کے لیے ہوتا ہے. ایک یہ کہ جسم کو نظافت حاصل ہو جائے، جسم صاف ستھرا ہو جائے، اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ طہارت بھی حاصل ہو جائے، ہمیں پاکی بھی حاصل ہو جائے. ان 2 مقاصد کے لیے غسل ہوتا ہے. لہذا یہ غسل مرد بھی کریں گے، عورتیں بھی کریں گی. اگر عورتوں کے ایام مخصوص ہوں، بیماری کے ایام ہوں جس میں وہ پاک نہیں ہو سکتی، تب بھی وہ غسل کریں گی. ان کا غسل طہارت کے لیے نہیں ہوگا، ان کا غسل نظافت کے لیے ہوگا، صفائی کے لیے ہوگا. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ سے چلے، ذوالحلیفہ میقات پر پہنچے تو حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا کے ہاں
بچے کی ولادت ہوئی، محمد ابن ابی بکر پیدا ہوئے اور وہ نفاس میں مبتلا ہو گئیں، ان کے ایام مخصوص شروع ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انہوں نے پیغام بھیجا، یا رسول اللہ ماذا اصنع، اب میں کیا کروں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استنفری بثوب واغتسلی، تم کوئی لنگوٹ وغیرہ باندھ لو، غسل کرو، واحرمی، اور تم بھی حج کی نیت کے ساتھ تلبیہ پڑھو، احرام میں آ جاؤ۔ تو اس لیے یہ غسل مرد بھی کریں گے، عورتیں بھی کریں گی، حتیٰ کہ اگر عورتیں اپنے مخصوص ایام میں ہوں، بیماری کے ایام میں ہوں، تب بھی وہ غسل کریں گی، اور ان کا غسل نظافت کے لیے ہوگا، صفائی کے لیے ہوگا، اگرچہ ان کو طہارت حاصل نہیں ہو سکتی۔ تو یہ غسل، صفائی ستھرائی اور غسل کے بعد سلے ہوئے کپڑے اتار دینے ہیں، اس کی جگہ چادریں پہننی ہیں، اور خوشبو کا انتظام ہو، اپنے بدن پر خوشبو لگا لیں، اس کی مہک بعد میں بے شک آتی رہے۔ ابھی احرام کی طرف ہم جا رہے ہیں، احرام میں ابھی داخل نہیں ہوئے، تو احرام سے پہلے خوشبو لگائی جا سکتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کنت اطیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لإحرامہ قبل ان یحرم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب احرام کا ارادہ فرماتے، احرام کی تیاری فرماتے، احرام سے پہلے میں آپ کو خوشبو لگا دیا کرتی تھی۔ وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَن يَطُوفَ بِالْبَيْتِ بِطِيبٍ فِيهِ مِسْكٌ، اور پھر جب 10 ذی الحجہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احرام سے حلال ہوتے، تب بھی میں اپنے ہاتھوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو لگاتی تھی۔ تو احرام سے پہلے خوشبو لگانا بھی مسنون، اور جب احرام کھولیں اس وقت خوشبو لگانا بھی مسنون ہے، اور اس کے اثرات احرام کے بعد نظر آتے رہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں وَكَأَنِّي أَنظُرُ إِلَى وَبِيسِ الطِّيبِ فِي مَفَارِقِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں مشک خوشبو آپ کے بدن پر لگاتی تھی اور آپ کی مانگ میں بھی لگاتی تھی۔ احرام کے بعد آپ کی مانگ میں خوشبو کی چمک مجھے نظر آتی تھی۔ تو اس لیے اس سے معلوم ہوا خوشبو کے اثرات بعد میں باقی رہیں، اس سے احرام پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہاں، احرام میں جانے کے بعد، محرم بننے کے بعد پھر خوشبو استعمال نہیں کر سکتے۔ اگلی بات، غسل ہو گیا، احرام کی چادریں ہم نے پہن لی، ایک چادر بطور تہبند کے اور دوسری چادر اپنے اوپر لے لی، اور تو اس کے بعد اگر گھر ہی سے احرام باندھنا ہو تو مصلی بچھائیں اور 2 رکعت نماز ادا کریں، 2 رکعت نماز ادا کریں، اور ان 2 رکعتوں میں کوئی سی بھی صورت پڑھی جا سکتی ہے، مگر افضل یہ ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ الکافرون پڑھی جائے، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ الاخلاص پڑھی جائے، اور سلام پھیرنے کے بعد یہ 2 رکعتیں جب ہم پڑھیں گے سر ڈھک کر پڑھیں گے، چونکہ ابھی تک ہم محرم نہیں ہوئے، احرام کی طرف بڑھ رہے ہیں، احرام کی طرف جا رہے ہیں، ابھی تک ہم احرام میں نہیں آئے، تو 2 رکعتیں سر ڈھک کر پڑھیں گے، اور 2 رکعتوں سے فارغ ہو کر اگر گھر ہی سے احرام کی نیت کرنی ہو، جیسا کہ افضل یہی ہے کہ گھر سے ہی نیت کر لی جائے، تو سر سے کپڑا اتاریں اور عمرے کے احرام کی نیت کے ساتھ تلبیہ پڑھیں، نیت کے ساتھ تلبیہ پڑھیں۔ تو جیسے ہی ہم عمرے کے احرام کی نیت کے ساتھ تلبیہ پڑھیں گے، اب ہم محرم ہو گئے۔ صرف تلبیہ پڑھنے سے بھی آدمی محرم نہیں ہوتا، اور صرف نیت کرنے سے بھی محرم نہیں ہوتا، نیت اور تلبیہ دونوں جب جمع ہوتے ہیں تو آدمی محرم ہو جاتا ہے۔ تو اگر گھر میں احرام باندھنے کی ہمت نہ ہو، خطرہ ہو کہ کہیں ایسا نہ ہو فلائٹ لیٹ ہو جائے یا اس کا شیڈول تبدیل ہو جائے، تو پھر ایسا ہے کہ گھر میں غسل کر لیں، احرام کی چادریں پہن لیں، 2 رکعت نماز ادا کر لیں، دعا کر لیں، مگر ابھی نیت نہ کریں، اور ایئرپورٹ چلیں کراچی ایئرپورٹ پر، اور وہاں سے اپنی جو
ضرورتیں وہاں سے فارغ ہو کر امیگریشن وغیرہ سے فارغ ہو کر جب جہاز میں بیٹھ جائیں اور جہاز اڑ جائے، اس کی پرواز تھوڑی دیر کے لیے بلند ہو جائے، 10-15 منٹ گزر جائیں، اس وقت پھر تلبیہ پڑھیں۔ یا اس کی بھی گنجائش ہے کہ ابھی بھی تلبیہ نہ پڑھیں، مگر میقات آنے سے پہلے پہلے تلبیہ پڑھنا ضروری ہے۔ اور حج کے اور جہاز کے اندر اعلان ہو جاتا ہے کہ ابھی 5 منٹ کے بعد ہم میقات سے گزریں گے، لہذا حجاج کرام معتمرین اپنے اپنے احرام کی نیت کر لیں اور تلبیہ پڑھ لیں۔ جہاز میں یہ اعلان ہوتا ہے، لیکن اس وقت بسا اوقات خطرہ ہو، چونکہ لمبا سفر ہے، 4 گھنٹے کا سفر ہے، اس لیے بسا اوقات آنکھ لگ جاتی ہے، نیند آ جاتی ہے، خطرہ ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بلا احرام ہم میقات سے گزر جائیں۔ اور اگر بلا احرام میقات سے گزر گئے اور آگے جا کر احرام باندھا اور حج کے عمرے کے افعال شروع کر دیے تو ایسی صورت میں دم دینا لازم ہو جائے گا۔ اس لیے اس سے پہلے پہلے احرام باندھنا ضروری ہے، احرام باندھنا ضروری ہے۔ تو یا تو گھر میں ہی نیت کر لیں، یا جہاز جب فضا میں بلند ہو جائے تو اس وقت نیت کر لیں۔ تو نیت کرنے کے بعد ہم محرم ہو گئے، حالت احرام میں آ گئے۔ اب احرام کی پابندیاں ہم پر لازم ہو جائیں گی۔ احرام کی پابندیاں کیا ہیں؟ کہ کوئی سلا ہوا کپڑا نہیں استعمال کر سکتے۔ آپ نے فرمایا، آپ نے لا تلبس القمص، کرتے مت پہنو، ولا العمائم، سروں پہ پگڑیاں نہ پہنو، ولا سراویلات، شلوار نہ پہنو سلی ہوئی، اور اسی طرح فرمایا کہ موزے استعمال نہ کرو، موزے استعمال نہ کرو، چہرہ نہ ڈھانپو، خوشبو نہ لگاؤ، خوشبو استعمال نہیں کر سکتے، موزے نہیں پہن سکتے، اور بند جوتی نہیں پہن سکتے۔ ضروری ہے کہ ایسی چپل ہو جس میں یہ پاؤں کی ابھری ہوئی ہڈی کھلی رہے اور دونوں طرف کے جو ٹخنے ہیں یہ دونوں ٹخنے بھی کھلے رہیں، اس کے اوپر کوئی چیز نہ آئے۔ تو عام تو ہمارے ہاں جو 2 پٹی والی چپل ملتی ہے، یہ چپل استعمال کی جائے، اس میں یہ ہڈی بھی کھلی رہتی ہے اور یہ دونوں ٹخنے بھی اس میں کھلے رہتے ہیں، دونوں ٹخنے کھلے ہونے ضروری ہے۔ اسی طرح حالت احرام میں خشکی کے جانور کا شکار نہیں کر سکتے، شکار نہیں، یہ تو چند وہ چیزیں ہیں، بال نہیں کاٹ سکتے، ناخن نہیں کاٹ سکتے، اور مردوں کے لیے کہ وہ چہرہ بھی نہیں چھپا سکتے اور سر بھی نہیں ڈھانپ سکتے، اور پاؤں میں موزہ نہیں پہن سکتے۔ عورتوں کا احرام یہ ہے کہ وہ عام بدستور سلے ہوئے کپڑے پہنے گی اور اپنی عام استعمال کی جوتی جو چاہیں وہ پہن سکتی ہیں، اور سر بھی ڈھانپیں گی۔ ان کا احرام ان کے چہرے میں ہے، چہرہ کھلا ہونا چاہیے، چہرے کے اوپر کپڑا نہ لگے۔ ان کا احرام یہ ہے کہ چہرے پہ کپڑا نہ لگے، خوشبو بھی وہ نہیں لگا سکتی، بال نہیں توڑ سکتی، ناخن نہیں کاٹ سکتی، شکار نہیں کر سکتی، اور سلے ہوئے کپڑے پہن سکتی ہیں، جوتی جو چاہیں استعمال کر سکتی ہیں۔ سر بھی ان کا ڈھکا رہے گا، سر کھولنا ان کے لیے جائز نہیں ہے، ہمارے لیے سر ڈھانپنا جائز نہیں ہے، ان کے لیے سر کھولنا جائز نہیں ہے اجنبی مردوں کے سامنے۔ اسی طرح ان کا احرام چہرے پہ کپڑا نہ آئے، چہرے پہ کپڑا نہ لگے، پردہ کرنا بھی ضروری ہے، اور اس کا بھی اہتمام ضروری ہے کہ کپڑا چہرے کو نہ لگے، تو پردہ بھی ضروری ہے۔ یہ نہیں ہے کہ احرام کی حالت میں پردے کا حکم سے وہ مستثنا ہو جائیں، ایسا نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، کان الرکبان یمرون بنا ونحن مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محرمات، کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ احرام باندھا ہوا تھا، ہم احرام میں تھیں اور قافلے ہمارے قریب سے گزرتے تھے۔ فَإِذَا حَاذُوا بِنَا سَدَلَتْ إِحْدَانَا جِلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا، جب کوئی قافلہ ہمارے بالکل قریب سے گزرتا تو ہم لوگ چہرے پہ کپڑا ڈال لیا کرتی تھیں اور اس طرح پردہ کر لیا کرتی تھیں کہ کپڑا چہرے کو نہ لگے، پردہ بھی ہو جائے اور کپڑا چہرے کو نہ لگے۔ فَإِذَا جَاوَزُونَا كَشَفْنَا، جب وہ قافلے ہم سے دور نکل جاتے پھر ہم چہرہ کھول لیا کرتی تھیں
اس حدیث سے معلوم ہوا کہ پردہ بھی ضروری ہے. احرام کی حالت میں عورتوں کو پردے سے استثناء حاصل نہیں ہے. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ان کے لیے ایک خاص قسم کا وہ ملتا ہے. میں ابھی دکھاتا ہوں آپ کو. یہ خاص قسم کا برقع ملتا ہے. ایک ہیٹ ہے جو سر پر وہ پہنتی ہیں اور آگے ماتھے کے سامنے ایک چھجا بنا ہوتا ہے جس پر نقاب وہ ڈال دیتی ہیں. تو اس سے یہ ہوتا ہے پردہ بھی ہو جاتا ہے اور چہرہ کپڑے کو بھی نہیں لگتا. چہرہ کپڑے کو بھی نہیں لگتا. تو یہ احرام کی پابندیاں ہیں. احرام کی پابندیاں اور حالت احرام میں جو پابندیاں ہیں ان سے بچنا ضروری ہے. اور احرام کی حالت میں کچھ چیزیں جائز ہیں. گرمی لگے جب چاہیں ٹھنڈے تازہ پانی سے غسل کر سکتے ہیں. صابن کا استعمال اگر صابن بغیر خوشبو کے ہے وہ لگایا جا سکتا ہے مگر نہ لگانا افضل ہے. لگانا پسندیدہ نہیں ہے. اور بدن سے میل کچیل کھرچنا دور کرنا حالت احرام میں یہ مکروہ ہے. یہ مکروہ ہے. اور جسم میں کوئی عضو اگر زخمی ہو جائے چوٹ آ جائے چہرے اور سر کے علاوہ اس پر پٹی باندھنے کی ضرورت پڑے اس پر پٹی بھی باندھی جا سکتی ہے. اور اگر چہرے پہ زخم ہو اور سر پہ زخم ہو تو اس پر اور پٹی اتنی ہو کہ اس میں چوتھائی چہرہ چھپتا ہو چوتھائی سر چھپتا ہو تب بھی چہرے اور سر پر پٹی نہیں باندھ سکتے. مجبوری میں اگر باندھنی پڑ جائے اور ایک دن ایک رات سے زیادہ ایک دن یا ایک رات سے زیادہ کوئی آدمی پٹی باندھ لے تو اس کو تین میں سے ایک کا اختیار ہے. یا تو ایک دم دے دے یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلائے صبح و شام یا ہر مسکین کو صدقۃ الفطر کی مقدار کھانا دے دے یا 3 روزے رکھے. یہ اس کا حکم ہے. بہرحال جس کو یہ مسئلہ پیش آئے وہ بعد میں معلوم کر لیں. اگر یہ پیچیدہ مسائل میں بیان کروں گا تو جو حج کا موٹا موٹا طریقہ ہے وہ بھی کہیں آپ کے ذہنوں سے نکل نہ جائے. تو اس لیے اسی طرح کوئی دوائی جسم میں لگانی ہے بغیر خوشبو کے تو وہ بھی لگا سکتے ہیں. اور حل اور حرم میں کوئی موذی جانور ہے سانپ ہے بچھو ہے تو اس کو بھی مارا جا سکتا ہے. آپ نے فرمایا 5 فواسق یقتلن فی الحل والحرم. اس قسم کی چیزوں کو حرم میں حل میں ہر جگہ مارا جا سکتا ہے. اس کی اجازت ہے. لیکن احرام کی حالت میں یہ کچھ چیزیں مکروہ ہیں. کنگھی کرنا اس میں چونکہ بال گرتے ہیں میل کچیل دور کرنا. تو اگر اسی طرح جس کے سر کے بال کمزور ہوں تو اس کے لیے سر کو کھجلانا بھی مکروہ ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ سر بال گر جائیں. اور خوشبو قصدن کسی ایسے شخص کے پاس چلے جانا جس کے پاس خوشبو ہو اس کو سونگھنا. خوشبو لگانا تو ناجائز ہے مگر کہ ادھر ادھر چلے جانا کہ خوشبو آتی رہے اس مقصد کے لیے جانا آنا یہ بھی مکروہ ہے. اسی طرح خوشبودار کھانا ہو بغیر پکا ہوا ہو تو وہ بھی مکروہ ہے. اگر پکا ہوا ہے تو پھر ٹھیک ہے پھر اس کی اجازت ہے. اور سطر ڈھانپنے کے لیے احرام پر پن لگانا سیفٹی لگانا یا اس کو سینا یہ بھی مکروہ ہے. تو اس کو پکڑنے کا اہتمام کریں چونکہ زیادہ وقت بھی نہیں ہے تو اس کا دوسرا اہتمام ہونا چاہیے. کوئی چیز لگانا مکروہ ہے لیکن اگر کسی کو خطرہ ہو کہ ورنہ سطر میرا کھل جائے گا تو گنجائش ہے کہ وہ پن وغیرہ لگا سکتے ہیں معمولی طور پر تاکہ سطر نہ کھلے. تو یہ چیزیں احرام کی حالت میں مکروہ ہیں. ان سے بچنا چاہیے. اور دوران احرام جو میں نے کل باتیں بتائی تھیں فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. خوشبو سے تو ہر آدمی بچنے کا اہتمام کرتا ہے مگر جھگڑے سے بچنے کا کوئی اہتمام نہیں کرتا. زبان کی حفاظت نہیں کرتے. ایئرپورٹ پر جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں اور جہاز میں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. کوئی آگے بیٹھ گیا پیچھے بیٹھ گیا دسترخوان پر جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں. اس لیے حتی الامکان اپنے آپ کو جھگڑوں سے بچائیں. یہ حج صرف
مینا، عرفات، مزدلفہ میں گھومنے پھرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اپنے اندر صفت صبر پیدا کرنے کا نام ہے، صفت صبر پیدا کرنے کا۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما جعل الطواف بالبیت والسعی بین الصفا والمروہ ورمی الجمار لإقامت ذکر اللہ، کہ بیت اللہ کا طواف کس لیے ہے، صفا مروہ کی سعی کس لیے ہے، اور جمرات کی رمی کیوں ہے؟ فرمایا یہ سب اس لیے ہے تاکہ تمہارے جسم کے روئے میں اللہ کی محبت سرایت کر جائے، اور تمہاری زبان کے ساتھ ساتھ تمہارا ذکر قلبی بھی شروع ہو جائے، ذکر بھی، دل بھی اللہ اللہ بولنا شروع ہو جائے۔ اس لیے قدم قدم پر اس کا استحضار ہو کہ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، میں اللہ کے لیے حج کر رہا ہوں، اللہ کے لیے عمرہ کر رہا ہوں۔ جب اس کا استحضار اللہ کے لیے کر رہا ہوں تو اللہ کے لیے غصہ پینا بھی آسان ہو جائے گا، اللہ کے لیے برداشت کرنا آسان ہو جائے گا۔ تو اس لیے ان ہر قسم کے گناہوں سے بچنے کا اہتمام ہو۔ تو اسی طرح جدہ ایئرپورٹ سے نکلیں گے اور پھر آگے حدود حرم میں ہم داخل ہوں گے، گاڑی میں سوار ہوں گے، سوار ہو کر پھر حدود حرم کی طرف ہم چلیں گے۔ تو آگے چلتے چلتے یہ درمیان میں آپ دیکھیں ایک رحل آ رہی ہے، سڑک کے بیچ میں ایک رحل بنی ہوئی ہے، یہ علامت ہے کہ اس کے بعد اب حدود حرم شروع ہو رہی ہے، حدود حرم۔ اور اسی طرح احرام باندھنے کے بعد دوران سفر جو سب سے افضل ذکر ہے وہ ہے تلبیہ۔ مردوں کے لیے مستحب اور سنت یہ ہے کہ اونچی آواز سے تلبیہ پڑھیں۔ کل میں نے حدیث سنائی تھی، ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ ای الحج افضل، بہترین حج کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا العج والثج، جس میں بلند آواز سے تلبیہ پڑھا جائے اور جس میں قربانیاں زیادہ سے زیادہ پیش کی جائیں۔ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب حج کے لیے ذوالحلیفہ سے چلے تو آہستہ آہستہ تلبیہ پڑھ رہے تھے۔ بیچ راستے میں روحا پر تھوڑی سی مسافت طے کرنے کے بعد جبرائیل علیہ السلام آسمان سے زمین پر آئے اور آ کر عرض کیا یا رسول اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ اپنے صحابہ سے فرمائیں ان یرفعوا اصواتهم بالتلبیۃ والاحلال، کہ اونچی آواز میں تلبیہ پڑھیں، بلند آواز سے تلبیہ پڑھیں۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے قافلہ رکوا دیا، آپ کی سواری رکوا دی اور کہا یا رسول اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں صحابہ سے کہیں بلند آواز سے تلبیہ پڑھیں، اور عورتیں آہستہ اور پست آواز میں تلبیہ پڑھیں۔ پھر زندگی میں جو انقلابات آتے ہیں، خاص طور پر انقلابی احوال میں کثرت سے تلبیہ پڑھیں۔ انقلابی احوال کیا ہیں؟ صبح سے شام ہو رہی ہے، صبح کا اجالا، دن کی روشنی دور ہو رہی ہے، رات آ رہی ہے، ایک انقلاب برپا ہو رہا ہے، تو اس وقت بھی تلبیہ پڑھیں۔ رات آ رہی ہو تلبیہ پڑھیں، رات کے بعد دن کا اجالا ہو رہا ہو تلبیہ پڑھیں، زمین سے اوپر کی طرف جائیں تلبیہ پڑھیں، اوپر سے نیچے آئیں تلبیہ پڑھیں، قافلوں سے ملیں تلبیہ پڑھیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصرخ بالحج صراخا، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے لیے نکلے تو ہم تو چیخ کر تلبیہ پڑھتے تھے، اونچی آواز میں تلبیہ پڑھتے تھے۔ اور اونچی آواز میں تلبیہ پڑھنے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ جب آدمی تلبیہ پڑھتا ہے تو بسا اوقات ساتھ میں کوئی ہمارے حاجی بیٹھا ہوتا ہے، حج کے لیے جا رہا ہے، عمرے کے لیے جا رہا ہے، تو وہ بھولا ہوا ہوتا ہے، بھولے ہوئے کو تلبیہ یاد آ جاتا ہے۔ اور پھر تلبیہ میں نے کل بتایا تھا اتنی بڑی عبادت ہے، جب آدمی تلبیہ پڑھتا ہے اس کے چاروں طرف، سامنے پیچھے، مشرق مغرب شمال جنوب، روئے زمین کے آخری کونے تک ہر ذرہ، ہر درخت، ہر پتا، ہر پہاڑ اس کے ساتھ شریک ہو کر تلبیہ پڑھتے ہیں۔ اتنا تلبیہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے۔ احرام کی حالت میں سب سے افضل عمل تلبیہ ہے، جو احرام سے شروع ہوتا ہے اور طواف پر ختم ہوتا ہے۔
جب طواف کرنے لگیں گے بس وہاں تلبیہ بند ہو جائے گا، اس کے بعد اب تلبیہ نہیں ہے۔ تو اس لیے دوران سفر قرآن کی تلاوت ہو، اللہ اکبر کی صدائیں ہوں اور تلبیہ ہو، اور دوسرے اذکار بھی ہوں، لیکن تمام اذکار میں سب سے زیادہ فوقیت جس ذکر کو دی جائے وہ تلبیہ، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اور چلتے چلتے جب حدود حرم پر پہنچیں اور یہ رحل نظر آئے جو درمیان میں ہے اور علامت نظر آئے کہ اب اس کے بعد حدود حرم شروع ہو رہی ہے، تو ہوشیار ہو جائیں، چوکس ہو جائیں اور اپنے اندر نشاط پیدا کریں، اس لیے کہ حدود حرم میں داخل ہونے کے بعد ہر عمل کی قیمت بڑھ جاتی ہے اور 1,00,000 ہو جاتی ہے۔ یہاں 1,00,000 مرتبہ اللہ اکبر کہیں، حدود حرم میں 1 مرتبہ اللہ اکبر کہیں برابر ہے۔ یہاں 1,00,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھیں اور حدود حرم میں 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہیں برابر ہے۔ یہاں 1,00,000 مرتبہ قرآن ختم کریں، حدود حرم میں 1 مرتبہ قرآن کریم ختم کریں برابر ہے۔ کتنی قیمت بڑھ گئی۔ ساری زندگی لگا کر صبح و شام تلاوت کر کے کوئی آدمی 1,00,000 مرتبہ قرآن کریم نہیں پڑھ سکتا، اور وہاں 1 مرتبہ پڑھیں اور نامہ اعمال میں 1,00,000 مرتبہ قرآن کریم لکھا جائے گا، تو کتنا عمل کی قیمت بڑھ گئی۔ اس لیے اپنے اوقات کو قیمتی بنائیں اور لغویات سے اپنے آپ کو بچائیں، فضول گوئی سے اپنے آپ کو بچائیں، ذکر اذکار کریں، تلبیہ پڑھیں اور ذکر کریں، قرآن کی تلاوت کریں، اللہ کی طرف متوجہ رہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں، یا اللہ حدود حرم میں کوئی کام مجھ سے ایسا سرزد نہ ہو کہ جس کی وجہ سے میں آپ کی نظر میں گر جاؤں اور جس کی وجہ سے میرے لیے یہ طے ہو جائے کہ آئندہ اس کو حرم میں نہیں لانا، آئندہ یہ کبھی حرم میں نہ آئے۔ حضور نے فرمایا ابغض الناس الی اللہ ثلاثہ، 3 آدمیوں سے اللہ کو سخت نفرت ہے، 3 آدمی اللہ کو ایک نظر نہیں پاتے۔ کون سے؟ ان میں پہلے نمبر پر ملحد فی الحرم، وہ آدمی جو حرم میں داخل ہو کر بھی گناہ نہ چھوڑتا ہو، حرم میں آ کر بھی جھگڑے کرتا ہو، حرم میں آ کر بھی غیبتیں کرتا ہو، حرم میں آ کر بھی بد نظری کرتا ہو، حرم میں آ کر بھی اس کے دل و دماغ میں گناہوں کے جذبات اٹھتے ہوں، پروان چڑھتے ہوں، گناہ کی باتیں سوچتا ہو، یہ آدمی اللہ کو ایک نظر پسند نہیں ہے۔ اور دوسرا وَمُبْتَغٍ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ، اللہ نے جس کو اسلام کی روشنی عطا کی ہو اور سنت کا طریقہ معلوم ہو، پھر حضور کی سنت کے طریقے کو چھوڑ کر کہ نہیں یہ نہیں، مجھے میرے آباء و اجداد کا طریقہ زیادہ محبوب ہے، میرا باپ یوں کرتا تھا، میرا دادا یوں کرتا تھا، میری برادری یوں کرتی ہے، میرا خاندان یوں کرتا ہے، حالانکہ معلوم ہے کہ سنت یہ ہے، اللہ کے نبی کی سنت یہ ہے۔ جہالت کی وجہ سے سنت نہیں چھوڑ رہا، بلکہ علم کے باوجود حضور کی سنت پر اپنے آباء و اجداد کے طریقے کو ترجیح دے رہا ہے۔ حضور نے فرمایا یہ شخص بھی اللہ کو سخت ناپسند ہے، قابل نفرت ہے۔ اور تیسرا، جو کسی مسلمان کے خون سے اپنے ہاتھ رنگے، خون ناحق بہائے، اس سے بھی اللہ تعالیٰ کو سخت نفرت ہے۔ تو ان میں پہلا آپ نے فرمایا وَمُلْحِدٌ فِي الْحَرَمِ، جو حرم میں داخل ہو کر بھی گناہ نہ چھوڑتا ہو، یہ آدمی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، مبغوض ہے، مبغوض ہے، گرا ہوا ہے۔ اس لیے حتی الامکان اپنے آپ کو ہر قسم کے گناہوں سے بچائیں، جیسے سلا ہوا کپڑا نہیں پہن رہے احرام کی وجہ سے، اور خوشبو نہیں لگا رہے، خوشبو سے بچ رہے ہیں، ایسے ہی اپنی زبان کی بھی حفاظت کریں، آنکھوں کی بھی حفاظت کریں، ہاتھوں کی بھی حفاظت کریں، اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ بس ہونٹ سیلے، ہونٹ سیلے، لب سیلے، ہونٹ سیلے، لب سیلے، آہ نہ کر لبوں کو سی، عشق ہے دل لگی نہیں، سینے پہ تیر کھائے جا، قدم آگے بڑھائے جا، یعنی زبان حال سے کہہ دے کہ ہاں ستائے جا، کسی کی طرف سے تکلیف ہے اللہ کے لیے اس کو برداشت کرے۔ اور مولانا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لب بند، گوش بند، چشم بند، گر نبینی نور حق بر من بخن، اپنے ہونٹ سیلو
آنکھیں سی لو کہ آنکھوں سے کچھ غلط نہ دیکھو، کان بھی سی لو کہ کسی کی غیبت، کسی کی کمی کانوں میں نہ پڑے، ہونٹ سی لو، آنکھ سی لو، کان سی لو، اور پھر بھی تمہیں نور الہی نظر نہ آئے تو میرے منہ پہ آ کے تھوک دینا اور مجھے دنیا میں رسوا کر دینا کہ رومی جھوٹ بکتا تھا، کہ تم نہ زبان کی حفاظت، نہ آنکھوں کی حفاظت، نہ کان کی حفاظت، اور کہتے ہو ہمیں اللہ کا نور نظر نہیں آتا۔ اللہ کا نور، پہلے یہ 3 کام کرو پھر دیکھو کیسے اللہ اپنا نور دکھائے گا۔ تو اس لیے حفاظت ہو، حدود حرم میں آپ داخل ہو رہے ہیں، حدود حرم میں داخل ہو رہے ہیں۔ اب 2 چیزوں کا احترام ہے، احرام اور حدود حرم، احرام اور حرم، ان دونوں کا احترام ضروری ہے۔ تو آگے چلیں گے، کچھ 27 کلومیٹر ابھی دور ہوں گے، آپ کو یہ ٹاور نظر آئے گا جو مکہ مکرمہ کے بالکل قریب ہے، اور کلاک ٹاور ہے، اور جس کے اوپر ایک گھڑی بنی ہوئی ہے، یہ تقریباً 27-25 میل دور سے نظر آتی ہے۔ تو بس اس کو دیکھتے جائیں اور تلبیہ کثرت سے پڑھتے جائیں، اور لا الہ الا اللہ کی صدا بلند ہو، اللہ اکبر۔ حضور کے قافلے میں جو صحابہ تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کچھ تو لا الہ الا اللہ زیادہ پڑھتے تھے، کچھ اللہ اکبر پڑھتے تھے، کچھ تلبیہ پڑھتے تھے، مگر ایک نے دوسرے پر اعتراض نہیں کیا۔ یہ نہیں کہا ارے بھائی کلمہ کیا پڑھ رہے ہو، تلبیہ پڑھو، یہ نہیں کہا اللہ اکبر کیا پڑھ رہے ہو، تلبیہ پڑھو، نہیں، جو جس طرح لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے، تلبیہ پڑھ رہا ہے، تلبیہ اس کو پڑھنے دو، کوئی اللہ اکبر ذکر کر رہا ہے اس کو کرنے دو، جس ذکر میں ہے کرتا رہے۔ تلبیہ پڑھتے ہوئے آپ حرم میں داخل ہوں، اور چلتے چلتے آپ یہاں مسجد، سب سے پہلے ہوٹل میں جانا پڑے گا، ہوٹل میں جانا مجبوری ہے، ورنہ افضل یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں جب داخل ہوں تو سیدھے مسجد الحرام میں آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ سے تشریف لائے تو حدود حرم میں داخل ہونے سے پہلے، مکہ مکرمہ سے پہلے، آپ وادی طویٰ میں آپ نے پڑاؤ کیا، رات وہاں گزاری مکہ کے، اور آگے مکہ کا فاصلہ سفر کوئی 15-20 منٹ کا تھا اونٹنی پر، طویٰ بالکل قریب ہے، مینا کی طرف ہے۔ اگلے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دن چڑھے اونٹنی پہ سوار ہوئے اور سیدھے آپ مسجد الحرام میں تشریف لائے۔ باب السلام، اس وقت اس دروازے کا نام تھا بابو بنی شیبہ، یہاں سے آپ داخل ہوئے مکہ مکرمہ میں سیدھے۔ اس لیے افضل یہ ہے کہ سیدھے حرم میں آئے، لیکن چونکہ ہوٹل جانا، سامان رکھنا مجبوری ہے، اور گھر سے چل کر ہوٹل پہنچنے تک میں نے محتاط اندازہ لگایا ہے تقریباً 12 گھنٹے کم از کم لگتے ہیں۔ اب گھر سے نکلنے سے لے کر ہوٹل پہنچنے تک، سامان رکھنے تک تقریباً 12-13 گھنٹے لگیں گے۔ اس لیے بعض لوگ بیمار ہوتے ہیں، شوگر کے مریض ہوتے ہیں، ان کو وقتاً فوقتاً کچھ کھانا پینا پڑتا ہے، تو 12 گھنٹوں کے حساب سے اپنی ضرورت کی چیزیں اپنے ساتھ لے لیں۔ تو ہوٹل پہنچیں، سامان رکھیں، اپنا کمرہ دیکھیں، اپنی جگہ پہنچیں، اور اس وقت اگر نیند کا غلبہ ہو، آرام کی ضرورت ہو، تو پہلے آرام کر لیں، آرام کر لیں، اور اونگتے ہوئے طواف کرنا، سعی کرنا، اور پھر دعا کرنا، کچھ پتہ نہ ہو میں اپنے لیے دعا کر رہا ہوں یا بد دعا کر رہا ہوں، اس سے بہتر ہے پہلے آرام کریں اور فریش ہو جائیں، تازہ دم ہو جائیں، غسل کریں، اور پھر آپ حرم میں تشریف لائیں۔ اگر آرام کی حاجت نہ ہو، وہاں پہنچ کر بھی طبیعت میں مکمل نشاط ہو اور طبیعت بالکل ہوشیار ہو، تو ایسی صورت میں سامان رکھ کر غسل کر کے آپ مسجد الحرام میں تشریف لے آئیں۔ مسجد الحرام میں تشریف لائیں تو افضل یہ ہے باب السلام سے داخل ہوں۔ باب السلام کہاں ہے؟ صفا اور مروہ، اس کے بیچ میں دروازہ ہے، صفا کی طرف قریب، اور مروہ کی طرف جاتے ہوئے کچھ دروازے اور بھی آ جاتے ہیں۔ صفا کے قریب جو دروازہ ہوگا یہ دروازہ باب السلام ہے، اور اس وقت اس کا نام تھا بابو بنی شیبہ، حضور کے خاندان کے نام پر اس دروازے کا نام تھا۔ تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، تو جس سے حضور داخل ہوئے اس سے داخل ہونا سب سے افضل ہے،
چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج فرمایا قدم قدم پر یہ آواز بلند فرمائی لِتَأْخُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ فَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلِّي لَا أَحُجُّ بَعْدَ حَجَّتِي هَذِهِ لوگوں دیکھ لو میں کیا کر رہا ہوں، حج کے مناسک سیکھ لو، اور مجھے نہیں پتا اگلے سال میں حج کروں گا کہ نہیں کروں گا، اور ہو سکتا ہے یہ میری زندگی کا آخری حج ہے۔ اس لیے بار بار آپ اعلان فرما رہے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا، آپ نے فرمایا مجھے دیکھو، مجھ سے سیکھو۔ تو جو عمل حضور نے کیا وہ سب سے افضل ہے، اس لیے اس دروازے سے داخل ہونا سب سے افضل ہے۔ اگر یہ دروازہ معلوم نہ ہو یا صفا کی طرف آتے ہوئے رکاوٹیں کھڑی ہوں اور آنا مشکل ہو، تو پھر پاکستانیوں کے لیے، ہندوستانیوں کے لیے جو سب سے قریب دروازہ ہوتا ہے وہ اس کا نام ہے باب الملک عبد العزیز، اور یہ بیت اللہ شریف کے بالکل قریب ہے۔ پاکستانیوں کو اللہ نے جو دروازہ دیا نا، یہ بھی بڑا شاہکار ہے، بڑا عمدہ ہے سب سے، اور اس دروازے سے کھڑے ہوں تو سامنے بیت اللہ شریف نظر آتا ہے، سامنے بیت اللہ نظر آتا ہے۔ تو اس لیے جب حرم میں داخل ہونے لگے تو اس دروازے سے داخل ہوں تو جیسے ہی بیت اللہ شریف پر نظر پڑے راستے سے ایک طرف کھڑے ہو جائیں، بیٹھے نہیں، کھڑے ہو جائیں، اور کھڑے کھڑے بیت اللہ شریف کو دیکھ کر کہیں اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اور پھر درود شریف پڑھیں اور کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھائیں، دعا کریں، بیٹھے نہیں، کھڑے کھڑے دعا کریں۔ اور یہ دعا کی قبولیت کا خاص وقت ہے۔ جو پہلی مرتبہ حج پر جا رہے ہیں اور پہلی نظر ان کی پڑ رہی ہے، وہ بھی ان کی تو قبولیت کا خاص وقت ہے ہی، جو ایک عرصے کے بعد جا رہے ہیں ان کے لیے بھی قبولیت کا خاص وقت ہے۔ اس وقت جو بھی دعا کی جائے اللہ تبارک و تعالی قبول فرماتے ہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے، ان کے بارے میں مروی ہے کہ جب حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حرم میں داخل ہوئے اور بیت اللہ شریف پر پہلی نظر پڑی، کھڑے کھڑے انہوں نے کون سی دعا کی؟ ہماری دعا یا اللہ ہمارے کاروبار میں برکت عطا فرما، ہماری دعا ہوتی ہے یا اللہ ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہمارے گھر کے جھگڑے دور فرما، ہماری پریشانیاں دور فرما۔ دنیا ہی دنیا مانگتے رہتے ہیں، دنیا ہی دنیا مانگتے رہتے ہیں، اور پھر جا کر آخرت کا نمبر آتا ہے یا اللہ ہدایت بھی عطا فرما، جنت بھی عطا فرما، اپنی رضا بھی عطا فرما۔ میں ایک بات یاد آگی سناؤں۔ حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بیت اللہ کا طواف فرما رہے، یہ حضرت عمر کے پوتے ہیں۔ تو وقت کا خلیفہ ہشام بن عبد الملک وہ بھی طواف کرنے لگا، اور دونوں کا طواف میں ملاقات ہوئی۔ تو ہشام بن عبد الملک نے کہا کہ سالم کوئی حاجت ضرورت ہو تو مجھے بتاؤ، میں تمہاری پوری کر دوں۔ اور نے فرمایا کیا کہہ رہے ہو؟ اللہ سے ڈرو، اتق اللہ افی بیت اللہ اسأل غیر اللہ۔ اللہ کے بندے، میں حرم میں کھڑے ہو کر، بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ کو چھوڑ کر تم سے مانگوں؟ یہ کیا تم کہہ رہے ہو؟ وہ خاموش ہو گیا۔ وہ طواف کر کے فارغ ہوئے، نکلے تو پیچھے پھر دوڑتا ہوا آیا کہ جی اب تو سامنے بیت اللہ نہیں ہے، اب تو اپنی کچھ ضرورت حاجت بتائیں۔ فرمایا ہاں اب بتا سکتا ہوں، تو مجھے یہ بتاؤ میری دنیا کی ضرورت پوری کرو گے یا آخرت کی پوری کرو گے؟ اس نے کہا جی آخرت کی میں کیا پوری کر سکتا ہوں، دنیا کی پوری کروں گا۔ تو انہوں نے فرمایا ما سألت من یملکها فکیف من لا یملکها، دنیا تو میں نے کبھی اس سے نہیں مانگی جو دنیا کا مالک ہے، اس سے ہمیشہ ہم نے آخرت مانگی ہے، جو کہ دنیا کی ہماری نظر میں کوئی وقعت نہیں ہے۔ دنیا تو کبھی اللہ سے نہیں مانگی، تم سے میں کہاں سے مانگوں؟ تو ہماری دعائیں ساری دنیا تک محدود ہوتی ہیں، جبکہ انسان کی بڑی حاجتیں، ضرورتیں موت کے بعد شروع ہوتی ہیں۔ تو آخرت کے لیے پہلے مانگیں، پھر دنیا کی مانگیں، آخرت بن گئی تو دنیا خود بخود بن جائے گی۔ تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جب نظر پڑی، ان سے منقول ہے، انہوں نے کیا دعا کی؟ انہوں نے یہ دعا کی یا اللہ تا آخر حیات، تا آخر زندگی میں جب جس وقت جہاں جس حال میں آپ سے جو دعا کروں یا اللہ میری وہ ساری دعائیں قبول فرما۔ پہلی نظر پر ایسا چھکا مارا
کہ زندگی بھر کی ساری دعائیں انہوں نے قبول کروا لی۔ تو یہ قبولیت کا خاص وقت ہے، اور کھڑے کھڑے دعا کریں، بیٹھے نہیں، اور پھر دعا کرنے کے بعد آگے بڑھیں اور اب طواف کی تیاری کریں۔ اور یہاں تحیت المسجد ادا نہیں کرنی، ہر مسجد کا تحیہ ہے، اور مسجد الحرام کا تحیہ طواف ہے، مسجد الحرام کا تحیہ طواف ہے۔ اور تحیہ کب ہوتا ہے؟ وہ بیٹھنے سے پہلے ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا اذا دخل احدکم المسجد فلیصلی رکعتین قبل ان یجلس، جب کوئی آدمی مسجد میں آئے بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت ادا کرے، یہ تحیت المسجد ہے۔ تو وہاں جب جائیں گے تو بیٹھنے سے پہلے ہم نے طواف کرنا ہے، اور بعد میں بھی جب آپ نفلی طواف کریں تو بیٹھنے سے پہلے نفلی طواف کریں، پھر جہاں بیٹھنا ہے آپ بیٹھ جائیں۔ اب طواف کی تیاری ہے۔ طواف کی تیاری کیا ہے کہ مطاف میں داخل ہوں، اور مختلف منزلوں میں طواف ہوتا ہے۔ اپنی طبیعت کے اعتبار سے آپ مطاف میں آنا چاہیں یا باب الملک عبدالعزیز سے اندر اس زمینی فلور پر بھی طواف کا انتظام ہے، اور چھت پر بھی طواف کا انتظام ہے۔ جہاں بھی آپ طواف کے لیے آئیں سب سے پہلے حجر اسود کے سامنے آئیں، اور اس سے ذرا پیچھے ہٹ کر کھڑے ہوں، اور اس میں سب سے پہلے اپنی چادر کو داہنے کندھے سے نکال کر اس کے دونوں پلو پکڑ کر اس کو بائیں کندھے پر ڈالیں، داہنے کندھے کے نیچے سے چادر کو گزاریں اور اس کے دونوں پلو پکڑیں اور اس کو بائیں کندھے پر ڈال دیں۔ اس عمل کو کہتے ہیں استباع، اس عمل کو استباع کہتے ہیں۔ اس عمل کا نام ہے استباع۔ استباع کیا ہے کہ چادر کو، جیسے یہ دیکھ رہے ہیں تصویر میں، داہنا کندھا کھلا ہوا ہے، اور اس چادر کو اس کے داہنے کندھے کے نیچے سے نکالنا ہے اور اس کے دونوں پلو پکڑنے ہیں، دونوں پلو پکڑ کر اس بائیں کندھے پر ڈال دیں گے، تو یہ استباع ہے۔ جس طواف کے بعد سعی ہو اس طواف میں استباع مسنون ہے۔ اور طواف جب شروع کریں گے تو پہلے 3 چکروں میں رمل کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہم استباع کریں گے، پھر نیت کریں گے طواف کی کہ یا اللہ میں عمرے کے طواف کی نیت کرتا ہوں، اس کو میرے لیے آسان فرما اور اس کو میرے لیے قبول فرما۔ اس کے بعد استقبال اور استلام ہے۔ استقبال کیا ہے کہ بالکل کھسک کر حجر اسود کے سامنے آ جائیں، اور حجر اسود کے سامنے آنے کا طریقہ یہ ہے کہ سامنے کونے کو بھی دیکھیں، حجر اسود والا کونا، اور پیچھے دیکھیں سبز لائٹ ہوگی، اپنے آپ کو اس کونے اور سبز لائٹ کے درمیان کھڑا کریں تو آپ بالکل حجر اسود کے سامنے آ گئے۔ تو حجر اسود کے سامنے آ کر استقبال کریں، یعنی دونوں ہاتھ اپنے کانوں تک اٹھائیں اور کہیں بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ جیسے نماز میں ہاتھ کانوں تک اٹھاتے ہیں اور ہتھیلیوں کا رخ حجر اسود کی طرف ہو، بیت اللہ کی طرف ہو، اس طریقے سے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد والصلاة والسلام علی رسول اللہ، یہ ہے استقبال۔ اب ہاتھ چھوڑ دیں۔ چھوڑنے کے بعد پھر آپ ہاتھوں کو ایسے اٹھائیں جیسے گویا حجر اسود پر رکھ دیے گئے ہیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو حجر اسود پر جانے کا موقع عطا فرما دیں اور وہاں ازدحام بھی نہ ہو، رش بھی نہ ہو، اور حجر اسود پر خوشبو بھی لگی ہوئی نہ ہو، تو وہ حجر اسود پر کا استلام کریں، یعنی اس کا بوسہ لے لیں، اس کو چوم لیں۔ اور اگر حجر اسود پر ازدحام ہو، مطاف کے اخیر میں کھڑا ہونا پڑے، تو استقبال کرنے کے بعد اب اگلا کام ہے استلام کا اشارہ۔ وہ کیا ہے؟ اپنے ہاتھوں کو اس طرح رکھیں گویا حجر اسود کے اوپر ہیں، اور کہیں بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد والصلاة والسلام علی رسول اللہ، یہ کہہ کر ہاتھوں کو چوم لیں، ہاتھ چوم لیں۔ اس کے بعد پھر دائیں طرف تھوڑا سا مڑیں اس طرح کہ حجر اسود ہمارے بائیں کندھے کے بالمقابل آ جائے، اور اب بیت اللہ شریف کے گرد گھومنا شروع کریں، طواف کا عمل شروع کر دیں، طواف کا عمل۔ اور دوران طواف بیت اللہ کی طرف رخ بھی نہیں کرنا،
بیت اللہ کی طرف پشت بھی نہیں کرنی اور بیت اللہ کو دیکھنا نہیں ہے بلکہ سیدھا دیکھیں، سیدھا، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطواف حول البیت مثل الصلاۃ، بیت اللہ شریف کے گرد طواف وہ ایسے ہے جیسے نماز، طواف بالکل نماز کی طرح ہے، بس اتنا فرق ہے الا ان تتکلموا فی، کہ تم نماز میں بول نہیں سکتے، دوران طواف تم بول سکتے ہو۔ فمن تکلم فی فلا یتکلمن الا بخیر، اب اجازت سمجھ کر بالکل ہی بولنا شروع نہ کرنا، بلکہ فرمایا جو بولے تو خیر کی بات بولے، خیر کے سوا کچھ نہ بولے۔ اس حدیث میں حضور نے فرمایا الطواف حول البیت، طواف بیت اللہ شریف کے گرد ہوتا ہے۔ گرد اس وقت ہوتا ہے جب بیت اللہ شریف ہمارے بائیں کندھے کے بالمقابل ہو، منہ رخ سامنے کر دیں گے تو اب بیت اللہ کے گرد طواف نہیں ہو سکتا، پشت ہوگی تب بھی بیت اللہ کے گرد طواف نہیں ہوگا، گرد اسی وقت ہوگا جیسے جب وہ ہمارے بائیں کندھے کے بالمقابل ہوگا۔ تو ہمارا طواف اب شروع ہو گیا۔ اس میں ہم نے سب سے پہلے استباع کیا، پھر استقبال کیا، کانوں تک ہاتھ اٹھائے، اور اس کے بعد استعلام کا اشارہ کیا، ہاتھ ایسے رکھے جیسے گویا حجر اسود کے اوپر ہیں، اور بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد والصلاة والسلام علی رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ یاد ہو تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ اتنا بھی کہہ دینا کافی ہے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اور طواف شروع کریں۔ اور طواف جب آگے بڑھیں گے، دروازے کی طرف چلیں گے تو دوسرے کونے سے حتیم شروع ہوگی۔ یہ طواف حتیم سمیت ہوگا، حتیم اور بیت اللہ کے درمیان سے نہیں گزر سکتے، بلکہ حتیم سمیت ہوگا۔ ہمارے چکر کے اندر جیسے بیت اللہ آئے ایسے ہی پوری حتیم بھی اندر آ جائے۔ تو حتیم سے آگے ایک تیسرا کونا آئے گا جہاں حتیم ختم ہوگی، پھر اس کے بعد ایک چوتھا کونا آ رہا ہے، اس چوتھے کونے کا نام ہے رکن یمانی۔ پہلا کونا حجر اسود کہلاتا ہے، اور دوسرا کونا رکن عراقی کہلاتا ہے چونکہ اس کی طرف عراق ہے، تیسرا کونا رکن شامی کہلاتا ہے، اس کی طرف شام ہے، اور چوتھا کونا رکن یمانی کہلاتا ہے۔ اس رکن یمانی کی علامت یہ ہے کہ کونے کے نیچے آپ دیکھیں گے کہ پردہ تھوڑا سا کٹا ہوا ہوگا اور یہ حصہ کھلا ہوا ہوگا، یہ حصہ کھلا ہوا ہوگا۔ تو بیت اللہ کے دو کونے ایسے ہیں کہ جن کو ہاتھ لگانا مسنون ہے، ایک حجر اسود اور دوسرا رکن یمانی، اور دونوں میں فرق یہ ہے کہ حجر اسود کو ہاتھ لگا کر حجر اسود کا بوسہ ہے یا ہاتھ لگا کر اس کا بوسہ ہے، مگر رکن یمانی کو صرف ہاتھ لگانا ہے، بوسہ لینا اور اس کو چومنا، ہاتھ کو چومنا یا اس کونے کو چومنا، یہ کسی حدیث سے، کسی صحابی کے عمل سے ثابت نہیں ہے، کسی صحابی کے عمل سے ثابت۔ اس لیے دونوں ہاتھ لگائیں یا ایک ہاتھ لگائیں، بشرط ہے کہ وہاں خوشبو نہ ہو۔ عام طور پر وہاں بھی خوشبو ہوتی ہے اور حجر اسود میں بھی خوشبو ہوتی ہے، تو دوران احرام حجر اسود اور اس رکن یمانی کو ہاتھ لگانے سے بچیں۔ تو تیسرے کونے سے جب ہم گزریں گے، رکن یمانی سے چوتھے کونے سے گزریں گے اور پہلے کونے کی طرف جب جا رہے ہوں گے تو بیچ میں یہ ذکر مسنون ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اور اس کے ساتھ ایک دعا کا اضافہ کر لیں، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ دعا۔ اور اس کے بعد پھر پہلا کونا آئے گا حجر اسود کا ہے، حجر اسود، تو حجر اسود پر جب ہم آئیں گے پھر حجر اسود کی طرف رخ کر کے استعلام کا اشارہ کریں گے، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ یہ بھی ہمارا ایک چکر ہو گیا، اب دوسرا چکر لگانا ہے، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں، اس طرح 7 چکر، اور ہر چکر کے اختتام پر استعلام کرنا ہے، یعنی اس کی طرف ہاتھ کر کے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ دعا ہم نے پڑھنی ہے۔ جب 7 چکر پورے ہو جائیں، 7 چکروں کے اختتام تک ہمارے 8 استعلام ہو جائیں گے، 8 استعلام ہو جائیں گے، اور
یہ حجر اسود کا کونا ہے. یہ 8 استعلام ہو جائیں گے، ایک استعلام سب سے پہلے اور ایک استعلام ہر چکر کے اختتام پر. جب 8 استعلام ہو جائیں تو اب طواف مکمل ہو گیا. اب آ جائیں ملتزم پر. اگر وہاں خوشبو نہ ہو تو وہاں پر دعا کریں، اگر خوشبو ہو تو پھر اس کو بھی چھوڑ دیں اور مقام ابراہیم کے پیچھے آ جائیں. مقام ابراہیم، اس کے پیچھے آ کر وہاں جگہ ملے تو وہاں کھڑے ہو جائیں، ورنہ پورے حرم میں کہیں جگہ مل جائے وہاں پر 2 رکعت نماز پڑھیں. مقام ابراہیم کے پیچھے آ کر قرآن کریم کی یہ آیت پڑھیں وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. یہ دعا یہ قرآن کریم کی آیت پڑھیں اور پھر کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز پڑھیں. ان 2 رکعتوں میں کوئی بھی سورت پڑھی جا سکتی ہے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس موقع پر 2 رکعتوں میں جو قرات ثابت ہے، فاتحہ کے بعد پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ الاخلاص ہے، اس لیے یہ پڑھنا زیادہ بہتر ہے. نماز پڑھ کر دعا کریں اور پھر پیچھے آئیں. مطاف کے اختتام تک آپ دیکھیں گے کچھ آب زمزم کے کولر رکھے ہوں گے، وہاں آب زمزم پئیں اور آب زمزم پئیں اور دعا پڑھیں اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء. یا اللہ میں آپ سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے علم نافع عطا فرما اور وسیع رزق عطا فرما، ہر بیماری سے شفا عطا فرما. یہ اس موقع کی خاص دعا ہے. دوسری بھی دعائیں کی جا سکتی ہیں اور ایک دعا ہر موقع پر کریں. یا اللہ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کی جتنی چیزیں مانگی میں آپ سے دعا کرتا ہوں مجھے وہ سب عطا فرما. اور اس موقع پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شرور و فتن سے پناہ مانگی، یا اللہ میں بھی پناہ مانگتا ہوں مجھے پناہ عطا فرما. دعا کریں اور اس کے بعد اب سعی کی تیاری کریں. اور مطاف کے اختتام پر آپ دیکھیں گے پیچھے ایک جگہ نظر آئے گی جس میں لکھا ہوتا ہے الی الصفا. الی الصفا، یہ دروازہ ہے الی الصفا کا، صفا کی جانب. یہاں سے آپ چلے جائیں صفا پہاڑی کی طرف، صفا پہاڑی کی طرف، اور چڑھتے ہوئے جب پہلے جانے سے پہلے حجر اسود کا ایک 9واں استعلام کریں. حجر اسود کا 9واں استعلام کریں. اور پچھلا جو طواف ہوا ہے، طواف کے پہلے 3 چکروں میں رمل بھی ہے. رمل کہتے ہیں ذرا اکڑ کر چلنا اور کندھے ہلاتے ہوئے چلنا پہلوانوں کی طرح. پہلے 3 چکروں میں رمل چڑھنا اور تھوڑا قدم اٹھا کے چلنا یہ مسنون ہے، مگر اس وقت جب وہاں بہت زیادہ رش نہ ہو اور ہمارے رمل سے کسی کو تکلیف نہ ہو. اگر رش بڑھ جائے اور ہمارے رمل کی وجہ سے کسی کو تکلیف ہو تو پھر رمل کو موقوف کر دیں اور اپنے آپ کو حتی الامکان ایذا سے بچائیں. اور طواف کی تکمیل کے بعد صفا کی طرف جانے سے پہلے ایک مرتبہ پھر حجر اسود پر آئیں اور اس کا استعلام کریں. حجر اسود کا استعلام کریں. بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، یہ کہہ کر پھر صفا کی طرف نکل جائیں. اور صفا پہاڑی پر چڑھتے ہوئے قرآن کریم کی یہ آیت پڑھیں ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم. یہ آیت پڑھیں اور اس کے بعد کہیں ابدأ بما بدأ اللہ بہ، چڑھتے ہوئے، چڑھ کر نہیں چڑھتے ہوئے. ابدأ بما بدأ اللہ بہ، اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ میں اب سعی شروع کرنے لگا ہوں اور سعی کا آغاز اس پہاڑی سے کر رہا ہوں جس پہاڑی کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں پہلے فرمایا. اور جب صفا پہاڑی پر چڑھ جائیں پھر بیت اللہ کی طرف رخ کریں. بیت اللہ کی طرف رخ کر کے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. یہ پڑھ کر درود شریف پڑھیں اور پھر ہاتھ اٹھائیں، دعا کریں. دعا سے فارغ ہو جائیں
پھر دوبارہ کہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ اس کے بعد درود شریف پڑھیں، پھر دعا کریں، دعا سے فارغ ہو کر پھر دوبارہ یہ پڑھیں اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ پوری دعا، یہ پورا ذکر دوبارہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہ عمل 3 مرتبہ فرمایا۔ قرآن کریم کی آیت 1 مرتبہ ہے، اس کے بعد اگلا ذکر 3 مرتبہ ہے، اور ہر مرتبہ بیچ میں دعا آ رہی ہے۔ پھر صفا سے چلیں مروہ کی طرف، کوئی 50 قدم چلنے کے بعد آگے سبز لائٹ آئے گی، سبز لائٹ۔ جب پہلی 2 سبز لائٹیں آئیں گی، پہلی سبز لائٹ کے قریب پہنچیں تو دوڑ کی تیاری کریں، اور جیسے ہی سبز لائٹ سے گزریں تو تیز رفتاری سے وہاں سے گزریں، تیزی کے ساتھ وہاں سے دوڑیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر بڑی تیزی سے دوڑے تھے۔ حضرت بنت ابی تجرات رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سعی کرتے ہوئے دیکھا، اور آپ اس مقام پر جب گزرے تو وَإِنَّ مِئْزَرَهُ لَيَدُورُ مِنْ شِدَّةِ سَعْيِهِ، اتنی قوت کے ساتھ آپ دوڑ رہے تھے کہ آپ کا تہبند مبارک گھوم رہا تھا، اور آپ سعی فرما رہے تھے اور لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر ارشاد فرما رہے تھے، یا ایھا الناس اسعوا فإن اللہ كتب علیکم السعی، اے لوگو سعی کرو، اللہ تعالیٰ نے سعی تم پر لازم فرمائی ہے۔ تو دوڑتے ہوئے جب دوسری سبز لائٹ آئے تو وہاں پر دوڑنا موقوف کریں، پھر آگے وہاں سے مروہ تک عام چال سے چلتے ہوئے جائیں۔ اور یہ دوڑنا مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نہیں ہے، مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ طواف کے اندر رمل وہ بھی مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ استباع مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ یہ دوڑنا مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ عورتیں پوری سعی میں اپنی عام درمیانی رفتار سے چلتی رہیں گی۔ مروہ پر پہنچ کر وہ سب کچھ کریں جو صفا پر کیا، یعنی 3 مرتبہ وہ ذکر کرنا، ہر مرتبہ درمیان میں درود شریف پڑھ کر دعا کرنا، جو صفا پر کیا سوائے قرآن کی آیت کے وہ سارا ذکر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ یہ سعی ہے، تو یہ عمل وہ کریں مروہ پر، یہ عمل۔ پھر مروہ تک پہنچ کر 1 چکر، مروہ سے صفا پر جائیں، صفا پر یہ عمل دوبارہ دہرانا ہے، اور صفا پر یہ دوسرا چکر ہو گیا، پھر وہاں سے مروہ تک تیسرا، پھر یہاں سے صفا تک چوتھا، اس طریقے سے 7 چکر پورے کرنے ہیں۔ اور پہلا چکر شروع ہوگا صفا سے، اختتام ہوگا مروہ تک، اور ہر مرتبہ صفا پر آئیں یا مروہ پر آئیں یہ ذکر اور درود شریف اور دعا کرنی ہے۔ مروہ پر جب 7واں چکر ہوگا تو سعی مکمل ہو گئی، اور ہر مرتبہ ہر چکر میں ان 2 سبز لائٹوں کے درمیان، جس کو میلین اخضرین کہتے ہیں، مردوں کو دوڑنا ہے۔ اس میں کوئی بھی دعا کر سکتے ہیں، لیکن یہ دعا کرنا بہتر ہے، اسلاف سے منقول ہے، رب اغفر ورحم انت الاعز الاکرم، رب اغفر ورحم انت الاعز الاکرم۔ یہ دعا مجھے کسی حدیث میں نہیں ملی، لیکن ہمارے بزرگوں سے اسلاف سے یہ دعا منقول ہے۔ مروہ پر جب ہمارے 7 چکر پورے ہو جائیں تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے عمرہ مکمل کروا دیا، طواف بھی ہو گیا، سعی بھی ہو گئی، اب صرف سلام پھیرنا باقی ہے، حلق یا قصر کروانا باقی ہے، باقی عمل پورا ہو گیا۔ تو یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ نے سعادت عطا فرمائی، تو اس کا شکرانہ ادا کرنا چاہیے۔ اور وہ شکرانہ کیا ہے؟ 2 رکعت نفل نماز پڑھیں، 2 رکعت نفل نماز پڑھیں۔ بعض لوگ اس کو لازم سمجھتے ہیں، لازم نہیں سمجھنا چاہیے، اور بعض لوگ ان 2 رکعتوں پر اعتراض کرتے ہیں کہ جی حج کی کسی حدیث میں مروہ پر 2 رکعتوں کا ذکر نہیں ملتا۔ تو جواب اس کا یہ ہے کہ
حج کی حدیثوں کی وجہ سے یہ 2 رکعت نہیں پڑھی جا رہی، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے عام معمول سے یہ 2 رکعتیں ثابت ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا عمل یہ تھا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی بڑی نعمت سعادت عطا فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شکرانے کے نفل ادا فرما، اور یہ کوئی کم سعادت نہیں ہے، بہت بڑی سعادت ہے، اس لیے یہ مستحب ہے شکرانے کے 2 نفل پڑھے جائیں۔ شکرانے کے 2 نفل پڑھنے کے بعد احرام میں بھی ہیں، طواف مکمل ہو گیا، سعی مکمل ہو گئے۔ اب ایک عمل باقی ہے، وہ ہے حلق کروانا باقی ہے۔ حلق بھی کروا سکتے ہیں، قصر بھی کروا سکتے ہیں۔ مردوں کو 2 اختیار ہیں، حلق کروائیں یا قصر کروائیں۔ عورتوں کے لیے حلق ممنوع ہے، ناجائز ہے، ان کے لیے لازم ہے قصر کروانا۔ قصر کیا ہے کہ قصر اس کے لیے ہے جس کے بال، مردوں میں اس کے لیے جس کے بال 1 پورے سے زیادہ ہوں۔ تو قصر کا طریقہ یہ ہے کہ 1/4 سر کے بال انگلی کے 1 پورے کے برابر کاٹ دیے جائیں کم از کم، یا پورے سر کے بال، بہتر یہ پورے سر کے بال انگلی کے 1 پورے کے برابر کاٹ دیے جائیں، یہ قصر ہے۔ عورتوں کے لیے کیا ہے؟ عورتیں اپنے سر کے اوپر سے بال لیں اور ان کو آگے سے پکڑ کر انگلی کے 1 پورے کے برابر اس کو کاٹ دیں، پھر دائیں طرف سے بال لے لیں، انگلی کے 1 پورے کے برابر شروع میں جہاں سرے ہیں وہاں سے کاٹ دیں، بائیں طرف سے لے لیں اور پیچھے سے لے لیں۔ اس طریقے سے پورے سر کے بال انگلی کے 1 پورے کے برابر کٹ جائیں گے، وہ حلال ہو جائیں گے۔ مرد حلق بھی کروا سکتے ہیں، قصر بھی کروا سکتے ہیں، لیکن حلق کروانا، استرا پھروانا یہ زیادہ افضل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلق کروانے والوں کو، استرا پھروانے والوں کو 3 مرتبہ دعا دی ہے۔ آپ نے فرمایا اللہم اغفر للمحلقین، یا اللہ حلق کروانے والوں کی مغفرت فرما۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ کھڑے ہوئے تھے، عرض کیا والمقصرین یا رسول اللہ، اللہ کے رسول بال چھوٹے کروانے والوں کو بھی دعا میں شامل فرما لیں، قصر کروانے والوں کو بھی شامل فرما لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعا فرمائی اللہم اغفر للمحلقین، اللہم اغفر للمحلقین، یا اللہ حلق کروانے والوں کی مغفرت فرما۔ انہوں نے پھر لقمہ دیا، درخواست کی والمقصرین یا رسول اللہ، اللہ کے رسول قصر کروانے والوں کو بھی دعا میں شامل فرما لیں۔ آپ نے تیسری مرتبہ دعا دی اللہم اغفر للمحلقین، یا اللہ حلق کروانے والوں کو، اس طرح پھروانے والوں کی مغفرت فرما۔ انہوں نے پھر عرض کیا والمقصرین یا رسول اللہ، یا رسول اللہ قصر والوں کو بھی شامل فرما لیں۔ آپ نے فرمایا والمقصرین، یا اللہ قصر کروانے والوں کی بھی مغفرت فرما۔ تو 3 مرتبہ دعا آئی ہے حلق والوں کے لیے، اور 1 مرتبہ دعا آئی ہے قصر والوں کے لیے۔ تو اس لیے حلق کروانا یہ افضل ہے، حلق کروانا افضل ہے۔ تو حلق کروانے کے بعد اب ہم احرام سے حلال ہو گئے، اس کے بعد اپنے سلے ہوئے کپڑے بھی استعمال کر سکتے ہیں، خوشبو بھی لگا سکتے ہیں۔ احرام کی وجہ سے جو چیزیں ممنوع ہوئی تھیں وہ ساری چیزیں حلال ہو گئیں۔ احرام سے پہلے جو چیزیں حرام تھیں وہ اب بھی حرام ہیں، لہذا بےہودہ گوئی، گناہ، اور اسی طرح جھگڑا، فساد، یہ پہلے بھی حرام تھا، اب بھی حرام ہے۔ اور اب 8 ذی الحجہ تک کا انتظار ہے، اس عرصے میں زیادہ سے زیادہ وقت حرم شریف میں گزاریں اور زیادہ سے زیادہ طواف کریں، زیادہ سے زیادہ عمرے کریں۔ طواف کی بڑی فضیلت ہے، عمرے کی بڑی فضیلت ہے، طواف کی بڑی فضیلت ہے۔ اب نفلی طواف میں اب کوئی پابندی نہیں ہے، نفلی طواف کے اندر احرام ضروری نہیں ہے، نفلی طواف میں رمل بھی نہیں ہے، نفلی طواف میں استعباء بھی نہیں ہے، بس وہ حجر اسود سے شروع ہوتا ہے۔ جیسے عمرے کا طواف میں نے بتایا، بالکل اسی طریقے سے نفلی طواف ہے۔ 7 چکر پورے ہوں گے اور 7 چکروں کے اختتام پر 2 رکعت نماز ادا کی جائے گی، طواف مکمل ہو جائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی آدمی طواف کرتا ہے
طواف کی نیت کرتا ہے اور طواف کے لیے مطاف میں آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت میں داخل ہو جاتا ہے. اور جب وہ استلام کرتا ہے اور کہتا ہے بسم اللہ اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو اللہ کی رحمت میں ڈوب جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کو ڈھانپ لیتی ہے. پھر جب وہ طواف شروع کرتا ہے ہر قدم پر 70,000 نیکیاں اللہ تبارک و تعالی اس کو عطا فرماتے ہیں اور 70,000 گناہ اس کے معاف ہوتے ہیں، 70,000 درجات اس کے بلند ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کو عظیم اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں. پھر جب وہ طواف مکمل کرنے کے بعد مقام ابراہیم کے پیچھے آ کر وہ 2 رکعت نماز ادا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو اتنا عظیم اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں جیسے گویا اولاد اسماعیل میں سے اس نے 4 غلام خرید کر آزاد کیے. تو یہ بہت بڑی زبردست فضیلت ہے اور یہ فضیلت دنیا میں کسی جگہ حاصل نہیں ہو سکتی. طواف کہیں نہیں ہو سکتا، عمرہ کہیں نہیں ہو سکتا. اس لیے وہاں پر جو وقت اللہ تبارک و تعالی جو دن عطا فرمائے ان دنوں کو غنیمت سمجھیں اور وہاں کی رحمتوں کو لوٹیں. حجر اسود کا اللہ تعالیٰ استعلام کی توفیق عطا فرمائے، بوسہ لینے کی توفیق عطا فرمائے. کسی کو تکلیف دیے بغیر بوسہ لینا پڑے تو بہت بڑی سعادت کی بات ہے اور بہت بڑی خوش قسمتی کی بات ہے. حضرت ابن ہشام فرماتے ہیں میں حضرت عطاء ابن ابی رباح جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں، میں ان کے ساتھ طواف کر رہا تھا. طواف کرتے کرتے ہم پہنچے رکن یمانی تک. میں نے ان سے پوچھا یا ابا محمد ما بلغک عن الرکن الیمانی، ابو محمد رکن یمانی کے متعلق کوئی حدیث آپ نے سنی ہو تو مجھے سناؤ. انہوں نے فرمایا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے یہ حدیث سنائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وکل بہ 70 ملکا، کہ 70 فرشتے اللہ تعالیٰ نے رکن یمانی پر کھڑے فرمائے. اور جب کوئی آدمی رکن یمانی سے گزرتے ہوئے کہتا ہے سبحان اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ کہتا ہے تو 70 فرشتے اس کی دعا پر کہتے ہیں آمین، یا اللہ اس کی دعا کو قبول فرما. پھر جب وہ چلتے ہوئے آگے پہنچے حجر اسود آیا تو انہوں نے پھر پوچھا یا ابا محمد ما بلغک عن هذا الرکن الاسود، حجر اسود کے متعلق کوئی حدیث ہو تو وہ بھی سناؤ. فرمایا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا ہے من فاوضہ فانما فاوض ید الرحمن، کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضور نے فرمایا جو حجر اسود کا بوسہ لیتا ہے گویا رحمان کے دست قدرت کا بوسہ لیتا ہے. اتنی بڑی فضیلت. پھر میں نے پوچھا طواف کی کوئی فضیلت؟ انہوں نے فرمایا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ حدیث سنائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من طاف ولم يتكلم الا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، جو اس طرح طواف کرے کہ بیچ میں کوئی کسی سے گفتگو نہ کرے، جائز بات بھی نہ کرے، بس یہ ذکر اس کی زبان پر ہو 3 کونوں میں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ. اور رکن یمانی سے حجر اسود تک اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یہ آدمی اللہ کی رحمت میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے. ہر قدم پر 10 بڑی نیکیاں اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتے ہیں، 10 گناہ اللہ تعالیٰ اس کے معاف فرماتے ہیں، 10 درجات اس کے بلند فرماتے ہیں. اور جو طواف بھی کرتا رہے اور جائز باتیں بھی کرتا رہے، جائز گفتگو خیر کی باتیں کر رہا ہو، تو یہ طواف میں بس اللہ کی رحمت میں پاؤں تک ہوتا ہے. یہ ایسے ہوتا ہے جیسے کوئی پانی میں پاؤں تک جائے اور ٹخنوں تک بس اس کے پاؤں پانی میں ہو. اللہ کی رحمت کے دریا میں بس یہ ٹخنوں تک ہوتا ہے، اس سے اللہ کی رحمت اس سے اوپر نہیں آتی. جو خاموش ہوتا ہے،
ذکر کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اذکار کرتا ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، وہ آدمی اللہ کی رحمت میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے۔ اور حجر اسود کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ حضرت ایک صحابی ہیں، تبع تابعین میں سے ایک بزرگ ہیں حضرت حنظلہ، یہ شاگرد ہیں حضرت طاؤس کے۔ فرمایا ان کا معمول یہ تھا، طاؤس بڑے محدث ہیں، تابعین میں سے، میں ان کے ساتھ طواف کر رہا تھا، میں نے ان کو دیکھا حجر اسود پر اگر موقع ملتا تو بوسہ لیتے، موقع نہ ملتا تو بس استلام کا اشارہ کر کے سامنے سے گزر جاتے۔ میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا آپ نے یہ عمل کہاں سے لیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ میں نے یہ عمل حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لیا ہے کہ ان کو جب موقع ملتا تھا تو بوسہ لیتے تھے، موقع نہیں ملتا تھا تو استلام کرتے ہوئے گزر جاتے تھے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے یہ عمل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لیا ہے کہ ان کو جب موقع ملتا بوسہ لیتے، موقع نہ ملتا سامنے سے گزر جاتے، اور گزرتے ہوئے حجر اسود کو کہہ جاتے تھے انی اعلم انک حجر لا تنفع ولا تضر، میں جانتا ہوں کہ تم ایک پتھر ہو، نہ ذاتی طور پر نفع پہنچا سکتے ہو نہ ذاتی طور پر نقصان پہنچا سکتے ہو، تمہیں جو برکت حاصل ہے یہ سب اللہ کی دی ہوئی ہے۔ لولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبلک ما قبلتک، اگر میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارا بوسہ لیتے ہوئے نہ دیکھا ہوا تھا تو میں تمہارا بوسہ نہ لیتا۔ اور حضرت عمر فرماتے ہیں میں نے یہ عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا کہ آپ کو جب موقع ملتا آپ بوسہ لیتے، نہیں تو استلام کر کے آپ گزر جاتے۔ اور آپ نے حضرت عمر سے فرمایا عمر انک رجل قوی لا تزاحم علی الحجر، عمر میں دیکھ رہا ہوں تم طاقتور مضبوط آدمی ہو، خیال کرنا حجر اسود پر کسی کو دھکا نہ دے دینا، کسی کو تکلیف نہ پہنچانا، موقع ملے تو استلام کرنا، ورنہ استقبال کر کے تلبیہ اور اللہ اکبر لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے گزر جانا، بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے، اور بوسہ لینے کی پھر اس وقت تمہیں ضرورت نہیں ہے۔ تو بوسہ لینا یہ بہت بڑی سعادت ہے، اور بعض لوگ یہاں بہت دھکم پیل کرتے ہیں، دوسروں کو دھکے دیتے ہیں۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ لیبعثنہ اللہ یوم القیامہ، اللہ کی قسم قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حجر اسود کو اٹھا کر محشر کے میدان میں لائیں گے، لہو عینان یبصر بہما، اس وقت اس کی دو آنکھیں ہوں گی جس سے دیکھے گا، ولیسان ینطق بہ، اللہ اس کو زبان بھی عطا کرے گا جس سے یہ بولے گا، اور یشہد علی کل من استلمہ بحق، جس آدمی نے کسی کو تکلیف پہنچائے بغیر اس کا بوسہ لیا ہوگا قیامت کے دن یہ اس کے حق میں گواہی دے گا، اس کے حق میں گواہی دے گا۔ اور حضور نے فرمایا ان الرکن والمقام یاقوتتان من یاقوت الجنہ، حجر اسود ہو یا مقام ابراہیم ہو، یہ دونوں جنت کے یاقوت ہیں، اضاء اللہ طمس اللہ نورہما، ان کو اللہ نے ایسی زبردست روشنی عطا فرمائی ہے، اور ان کی روشنیوں پر اللہ نے پردہ ڈالا ہے، اور ان کی روشنیوں کو اللہ نے بند کر دیا ہے، بجھا دیا ہے، آف کر دیا ہے۔ لو لم یطمس نورہما، اگر اللہ تعالیٰ ان کی روشنی کو بجھائے نہیں، ان کا بٹن آن کر دے، لَأَضَاءَ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، سورج نے تو صرف اس کہکشاں کو روشن کیا ہوا ہے، یہ حجر اسود اور مقام ابراہیم، ان کی اتنی زبردست روشنی ہے، یہ پوری کہکشاں کیا کروڑوں اربوں کہکشائیں، خربوں سیارات، بلیک ہولز، ساری کائنات روشن ہو جائے، کہیں کسی جگہ مٹھی کے برابر، بالشت کے برابر تاریکی باقی نہ رہے، ایسی زبردست ان میں اللہ نے روشنی رکھی ہے۔ اور حضور نے فرمایا نزل الحجر الاسود من الجنہ، حجر اسود کو اللہ نے جنت سے اتارا، وهو اشد بیاضا من اللبن، جب جنت سے آیا تھا دودھ سے زیادہ سفید تھا، دودھ سے زیادہ سفید، فسودته خطایا بنی آدم، لوگوں کی خطاؤں کی وجہ سے یہ سیاہ ہو گیا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ یہ گناہ کش ہے، جب آدمی کسی کو تکلیف پہنچائے بغیر اس کا استلام کرتا ہے تو اس کے گناہ کھنچ جاتے ہیں، گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے تمام صحابہ کرام کے برعکس
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ حجر اسود پر بھی کھڑے رہتے اور رکن یمانی پر بھی کھڑے رہتے. رش ہوتا، ازدحام ہوتا، دھکے برداشت کرتے، تاخیر برداشت کرتے، مگر رکن یمانی کو ہاتھ لگا کر آگے جاتے، حجر اسود کو ہاتھ لگا کر آگے جاتے. تو ان کے ایک شاگرد تھے عبید بن عمیر، انہوں نے پوچھا کہ حضرت میں نے کسی صحابی کو اس طرح مشقت اٹھاتے ہوئے، دھکے برداشت کرتے ہوئے نہیں دیکھا. آپ کو میں نے دیکھا ہے کہ آپ مشقت برداشت کرتے ہیں، دھکے برداشت کرتے ہیں، رکن یمانی کو بھی ہاتھ لگاتے ہیں، حجر اسود کو بھی ہاتھ لگاتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں یہ دھکے کیوں نہ برداشت کروں، میں نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے، ان مسحہما کفارۃ للخطایا، ہاتھ لگاتے ہی سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو میرے لیے گناہوں کو معاف کروانے کے لیے دھکے برداشت کرنا آسان ہے، دھکے سہنا آسان ہے. اس لیے میں تمام صحابہ کرام کے برعکس، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا اپنا ایک معمول تھا، باقی صحابہ کرام کا وہ معمول تھا جو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے نقل کیا. اور صحابہ کے بارے میں حضور نے فرمایا اصحابی کالنجوم بأی مقتدیتم اہتدیتم، سارے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، کسی کے پیچھے چلو، چاہے ابن عمر کے پیچھے چلو، تم جنت میں پہنچ جاؤ گے. بس ایک بات طے ہے کہ وہاں حتی الامکان کوشش ہو ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو، ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو. اور جب طواف مکمل ہو، طواف کے لیے آئیں تو ترچھے ہو کر آئیں. طواف مکمل ہو تو ضروری نہیں ہے کہ یہیں سے آپ کو سیدھا جانا ہے، نکلنا ہے، نہیں. جیسے آدمی دریا کو عبور کرتا ہے، ترچھا عبور کرتا ہے، اس طریقے سے آپ ترچھے چلیں، چاہے آپ کو پورا ایک مرتبہ چکر لگا کر کیوں نہ آ جانا پڑے، چونکہ ایک دم سیدھا جائیں گے تو رش اتنا ہوتا ہے، ازدحام اتنا ہوتا ہے کہ لوگوں کی روانی بھی متاثر ہوتی ہے اور لوگوں کو شدید تکلیف ہوتی ہے، اذیت ہوتی ہے. ہم غیر ارادی طور پر بھی کسی کی تکلیف کا سبب نہ بنے. اس لیے یہ میں نے مختصر طریقہ سنت کے مطابق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، ارشادات کی روشنی میں عمرے کا طریقہ آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے. انشاءاللہ اگلا حج کا طریقہ وہ انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے گا. اس کے لیے مختصر بات یہ ہے کہ ایک بات ابھی سے ذہن میں رکھ لیں، جو حج کے لیے سفر ہوگا وہ روٹ آپ ذہن میں بیٹھا لیں تاکہ آپ کو کل کی باتیں سمجھ میں آ جائیں. سفر کا جو روٹ ہے وہ یہ ہے کہ حرم یا ہوٹل سے مینا کے بعد مزدلفہ کو چھوڑتے ہوئے عرفات سے واپس آئیں گے مزدلفہ سے پھر مینا سے پھر حرم. تو ان 3-4 مقامات کا وقوع اس طرح ہے کہ حرم ہے، بیت اللہ شریف ہے، بیت اللہ سے جنوب مشرق کی طرف مینا آتا ہے، پھر مینا سے آگے مزدلفہ ہے، مزدلفہ سے آگے عرفات، حرم سے پہلے مینا سے مزدلفہ سے عرفات، اور عرفات سے جب واپس آئیں گے. اچھا یہ ہے محل وقوع. اور سفر کی ترتیب اس طرح ہوگی، حج کا جو سفر ہے اس کی ترتیب اس طرح ہوگی کہ حرم سے شروع ہوگا یا ہوٹل سے شروع ہوگا ہمارا حج کا سفر. سیدھا جائیں گے مینا سے عرفات، بیچ میں مزدلفہ آئے گا، اس کو چھوڑ دینا ہے. عرفات سے وہاں سے مغرب کو لوٹیں گے، سیدھا مزدلفہ، رات مزدلفہ میں قیام ہوگا. پھر مزدلفہ سے مینا آئیں گے، رمی کریں گے، پھر وہاں سے حرم آئیں گے طواف زیارت کے لیے، پھر حرم سے مینا جائیں گے، 3 دن وہاں قیام کریں گے، رمی کریں گے، پھر اس کے بعد حرم آئیں گے. یہ ایک سفر کا مختصر خاکہ ہے. تفصیل انشاءاللہ اس کی کل آپ کی خدمت میں عرض کی جائے گی. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم لك الحمد كما أنت أهله، فصل على محمد كما أنت أهله، وافعل بنا ما أنت أهله، فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. یا اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. ہمارے یہاں بیٹھنے کہنے سننے کو قبول فرما. اے اللہ ہم سب کی اصلاح کا اس کو ذریعہ بنا، نجات کا ذریعہ بنا. اے اللہ سنت کے عین مطابق ہمیں حج مبرور ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. بار بار مقبول حج اور مقبول عمرہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه واهل بيته اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.